بسم اللہ الرحمن الرحیم. شطرنج ایپیسوڈ 37. میں ایک گلاس پانی پی لوں. ضرور، میں نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. چند لمحہ بعد وہ پانی سے بھرا ہوا جگ اور ایک گلاس لے آئی. سینہ جلنے لگتا ہے. پانی پینے سے ذرا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی. شکریہ. وہ اطمینان سے بیٹھ گئی. مسحری کے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی. چند لمحے اسی طرح گزر گئے. اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. اس نے آنکھیں کھولی. افسانہ نگار تو تم ہو، لیکن میں جب بھی کسی کو اپنی کہانی سناتی ہوں تو وہ ایک افسانے کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. دل چاہتا ہے کہ اپنی کہانی وہیں سے شروع کروں جہاں سے میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا تھا. جب میں وہاں سے اپنی کہانی سناتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ماضی لوٹ آیا ہو. بڑی مسرت ہوتی ہے. میں اس بستی اپنے گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ نام میرے نام کے ساتھ مل کر گندا ہو جائے گا. جو کچھ میں بن گئی ہوں، بھلا اس میں میری بستی کا کیا قصور؟ وہ مقدس سرزمین میری وجہ سے کیوں بدنام ہو؟ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم اس چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے. میری ماں تھی، بہن، بھائی اور بابا تھے. لیکن بابا اچھے نہیں تھے. کوئی کام دھندا جم کر نہیں کرتے تھے. کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ، کبھی کھانے کو مل کر، کبھی فاقوں میں گزری. بابا کی یہ عادتیں ماں کو بہت ناگوار گزرتی تھی. بیچاری ماں نہ جانے کہاں کہاں محنت مزدوری کر کے ہم سب کو پال رہی تھی. جو میں بڑی ہوتی گئی، احساس کی دیواریں بلند ہوتی گئی. میں نے ان کچی دیواروں سے عصرت کو جھانکتے دیکھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہونے لگے. میں نے ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہا، لیکن ماں کے دل میں نہ جانے میرے لیے کیا تھا. وہ میرے ہاتھ گندے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. میرے ہاتھ دیکھو منصور بابو، ابھی تک اچھے ہیں. یہ میری ماں کی مہربانی ہے. اس نے ان ہاتھوں کو کبھی خراب نہیں ہونے دیا. پگلی تھی نا بیچاری، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی تھی میرے بارے میں. لیکن انسان کی سوچ ایک مذاق ہوتی ہے، فیصلے تو تقدیر کرتی ہے. بابا نے اپنی اب تک کی زندگی بڑی غیر ذمہ داری سے گزاری تھی. دولت کی خواہش کسے نہیں ہوتی. وہ خود بھی اس کے خواہش مند تھے، لیکن محنت مزدوری کر کے دولت جمع کرنا ان کے بس میں نہ تھا. اور ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی. میں 17ویں سال میں تھی. میں نے فیروز کی ثانی سے پوری 5 کتابیں پڑھی تھی. ثانی جی کا کہنا تھا کہ میں بہت ذہین ہوں. اگر مجھے باقاعدہ تعلیم دلائی جاتی تو اچھا خاصا پڑھ جاتی، لیکن مجھے اس پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. پھر یوں ہوا کہ ہمارے بابا صحت بیمار ہو گئے. بستی کے چھوٹے موٹے ڈاکٹر ان کا علاج نہ کر سکے. انہوں نے مشورہ دیا کہ بابا کو شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جایا جائے. بھلا بتاؤ منصور بابو، ایک ایسا گھرانہ جس کی زندگی رو رو کر سسک کر گزر رہی ہو، وہ شہر میں علاج کرانے کا متحمل کیسے ہو سکتا تھا؟ تب ماں کو اپنے دور کے ایک رشتے کے بھائی یاد آ گئے جو شہر میں رہتے تھے. غریبوں کو بھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. میری ماں کے وہ بھائی کبھی بستی میں آئے نہیں تھے، لیکن اب جب کہ ماں پر پڑی تو ماں نے سوچا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، ہم تو کم از کم اپنائیت کا ثبوت دیں. ماں جسے ساری زندگی بابا سے نفرت کی اور انہیں برا بھلا کہتی رہی، جب بابا زندگی اور موت کی کشمکش میں پہنچے تو ماں کی ساری محبتیں امڑ آئیں. اسے محسوس ہوا کہ ساری برائیوں کے باوجود اس کا شوہر اس کی زندگی کا ساتھی ہے. سو اس نے اونے پونے وہ چھوٹا سا مکان بیچ دیا اور شہر پہنچ گئی. چونکہ ساری زندگی اپنے بھائی سے نہیں ملی تھی، اس لیے مروتاً وہ بڑے اخلاق سے ملے. وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی تھے. بہت بڑا مکان تھا. ماں کی بپتا سن کر انہوں نے اسے اپنے مکان کے ایک حصے میں جگہ دے دی. وہ بیچارے بڑے نیک نفس آدمی تھے. ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. 2-3 بچے تھے جس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. بابا کو ہسپتال میں داخل کر دی. جو کچھ تھا ان کے علاج پر خرچ ہوتا رہا. تقدیر میں زندگی تو دے دی، لیکن اب وہ اس قابل نہ تھے کہ محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتے. ادھر میں جنگلی بیل کی طرح بڑھ رہی تھی. جوان ہو گئی. ماموں نے میری ماں کو مشورہ دیا کہ میری شادی کر دی جائے، لیکن ہمارے پاس تھا ہی کیا جو ماں میری شادی کے بارے میں سوچتی. ماموں جی کا یہی احسان کیا کم تھا کہ انہوں نے ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ دے دیا. ماں خاموش ہو گئی. ماموں جی بھی مجبور تھے. جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کر رہے تھے. آگے ان کی بھی اولاد تھی. البتہ انہوں نے مجھے ایک انڈسٹریل ہوم میں داخل کرا دی جہاں کڑھائی سلائی سکھائی جاتی تھی. یہ انڈسٹریل ہوم میرے لیے ایک اجنبی جگہ تھی، لیکن مجھے بہت پسند آئی. میں نے وہاں کام سیکھنا شروع کر دیا. میں بہت جلد کام سیکھ گئی اور اس کے بعد مجھے سلائی کا کام ملنے لگا. ماموں جی نے عزاہ کرم ایک سلائی کی مشین مجھے لے دی اور اب میں بہت اچھی طرح سلائی کرنے لگے. پاس پڑوس کا کام بھی بہت سا مجھے مل جاتا. جب آمدنی ہونے لگی تو اس نے میری شادی کا خیال ذہن سے نکال دیا. ابھی تو اور بھی بچے تھے. لڑکیاں جوان ہو رہی تھیں. لڑکوں کے مستقبل کا بھی سوال تھا. تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا تو ان کے لیے ضروری تھا. ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو سنبھالنے کا ذریعہ بن جاؤں. میری شادی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی بچوں کا مستقبل بن جائے. میں نے باہوش اپنے کنبے کو سہارا بننا منظور کر لیا. میں دن رات محنت کرتی رہی. زمانے اور وقت نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. میری چھوٹی بہن بھائی اسکول میں داخل ہو گئے. گھر کے حالات اس طرح بھی چل رہے تھے، ان پر مجھے کوئی اعتراض نہ تھا. میں صابر شاکر تھی. میرا نام ہی صابرہ تھا، لیکن تقدیر صابر نہیں رہنے دیتی.
ہمارے پڑوس میں ایک جیلانی صاحب رہتے تھے، متمول افراد میں ان کا شمار تھا، لیکن بیگم صاحبہ ذرا لڑاکا قسم کی تھی اور اکثر ان کے گھر سے شور شرابے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ایک روز بیگم صاحبہ کا بھانجا آ گیا، بڑے کروفر کا آدمی تھا، روز طرح کی شرٹیں اور جرسیاں پہن کے گھر سے نکلتا تھا، بہت بڑا آدمی تھا، دبئی سے آیا، میں ان کے گھر میں کپڑے بھی سیتی تھی۔ ایک روز میں ان کے بچوں کے کپڑے لے کر گئی تو بیٹھا ہوا تھا، مجھے نگاہوں سے دیکھتا رہا، لیکن میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر کپڑے دے کر واپس آ گئی۔ 2-3 دن گزر گئے، پھر ایک شام گھر میں میٹنگ ہوئی جس میں ماموں، میری ماں اور بابا شریک تھے۔ اس میٹنگ میں ماموں جی نے ماما اور بابا کو بیگم صاحبہ کے بھانجے اسلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اسلم دبئی میں ملازم ہے، پیسہ کما کر لاتا ہے، بہن کا گھر بھر کر رکھ دیا ہے، جب بھی آتا ہے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، فریج اور نہ جانے کیا کیا سامان لے کر آتا ہے، مستحکم مالی حیثیت کا مالک ہے، شادی چاہتا ہے۔ ماموں جی نے ماں کو یہ بھی بتایا کہ شاید اسے اپنی صابرہ پسند آ گئی ہے، لیکن جیلانی صاحب نے ان سے بات کی ہے۔ ماں اور بابا سوچ میں ڈوب گئے، نوٹ بنانے کی یہ مشین کسی اور کے قبضے میں چلی جائے تو پھر نوٹ کیسے چھپیں گے؟ ان کی اس مشکل کو ماموں جی نے حل کر دیا۔ تم نہیں سمجھتے عابد میاں، اگر تم نے صابرہ کی شادی اسلم سے کر دی تو تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ وہاں کسی شیخ کی پارٹنرشپ میں اسلم کا بہت بڑا کاروبار ہے، لاکھوں آمدنی ہے، اگر اپنی صابرہ میں صلاحیت ہوئی تو تمہارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ کیا کما لیتی ہے، روتے پیٹتی زندگی گزر رہی ہے، میرا تو خیال ہے کہ صابرہ کی شادی ہی کر دو۔ ماں اور بابا نے جو یہ سنا تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ انہوں نے ماموں جی سے کہا کہ اس سلسلے میں اسلم اور جیلانی صاحب سے بات کر لی جائے۔ چنانچہ اسلم کو دعوت دی گئی، وہ ایسے ایسے تحائف لے کر ہمارے ہاں آیا کہ بابا کی آنکھیں کھل گئیں۔ مسالہ پیسنے کی مشین، بچوں کی قیمتی کھلونے، بابا کے لیے سگریٹ کیس اور لائٹر، اور ایسے ہی نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ پہلے ہی مرحلے میں لے آیا، جبکہ ابھی اس سے شادی کی بات چیت بھی نہ ہوئی تھی۔ ماں اور بابا بھلا ایسے آدمی سے متاثر کیوں نہ ہوتے؟ بابا نے اسلم کو اپنی کوائف بتاتے ہوئے کہا کہ صابرہ ہی اس گھر کی واحد کفیل ہے، وہ خود تو بیمار ہے اور باقی بچے بھی چھوٹے ہیں، میں خود بے سہارا انسان ہوں، ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، بس ایک بہن اور بہنوں ہی ہیں جنہیں اپنا سمجھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا ابن الوقت ہے، ساری محبتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ میں مصنوعی محبتیں نہیں چاہتا، مجھے حقیقی محبت چاہیے، وہ ماں باپ چاہیے جن کی خدمت کر سکوں۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنی قدموں میں جگہ دیں تو میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ لاکھوں کا کاروبار ہے میرا، سب کچھ صابرہ ہی کے لیے ہوگا، میرے کس کام کا؟ مجھے تو بس ایک چھوٹا سا گھر چاہیے، صابرہ میری زندگی میں شامل ہو جائے تو کچھ عرصے بعد میں اپنا سرمایہ سمیٹ کر یہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ میں صرف اس لیے باہر کی دنیا میں بھٹک رہا ہوں کہ جہاں میرا کوئی اپنا نہیں، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ بہت بڑا لالچ تھا، میں نے یہ تمام باتیں سنی اور میری آنکھوں میں روشنی پھیل گئی۔ میں نے سوچا کہ واقعی دن رات مشین چلا چلا کر ان دونوں کو 2 وقت کی روٹی ہی مہیا کر پاتی ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے اور اسلم واقعی ان سب کے لیے پناہ بن جائے تو مجھے اپنی قربانی دینے میں کوئی یار نہیں۔ یوں بھی زندگی میں کبھی کسی مرد کا تصور کیا ہی نہیں تھا، اب ایک ایسا مرد مل رہا تھا جو میرے اہل خاندان کو زندہ رکھنے میں مدد دے رہا تھا، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ماں اور بابا تیار ہو گئے، انہوں نے میری مرضی پوچھی تو میں نے امادگی ظاہر کر دی۔ چنانچہ ماموں جی نے جیلانی صاحب سے ہاں کر دی اور اسلم نے فیصلہ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر شادی ہو جانی چاہیے۔ پہلے ہفتے منگنی ہوئی اور دوسرے ہفتے نکاح ہو گیا، پھر میں رخصت ہو کر جیلانی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ 4 روز تک بڑی چاہ سے میری خاطر مدارت ہوتی رہی۔ اس دوران میں اس سے میری ملاقات ہوئی، بڑا عجیب سا آدمی تھا، میرے قریب آ کر ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اسی رات اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، صابرہ تم کسی پھول کی طرح شگفتہ اور نازک ہو، جب میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے تمہارے ساتھ شادی کر کے اچھا نہیں کیا، تم کہاں میں کہاں، تم انتہائی حسین ہو اور میں بدصورت۔ نہیں اسلم، یہ بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ ان کے انداز میں ایسی کون سی بات آپ نے پائی جس سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا؟ نہیں صابرہ، یہ احساس خود میرے ذہن میں ہے، براہ کرم آپ اس احساس کو ذہن سے نکال دیں، جو کچھ گزر رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، مجھے ذرا برابر کسی بات کا کوئی احساس نہیں، آپ میرے ہیں، میں آپ کی غلامی کو فخر سمجھتی ہوں۔ تم بہت اچھی ہو صابرہ، میں آہستہ آہستہ ہی اپنے ذہن کو تمہاری طرف مائل کر سکوں گا، خدا کے لیے میری طرف سے کوئی بدگمانی اپنے دل میں نہ لانا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ نے تو ہم لوگوں کو نئی زندگی دی ہے، میں نے کہا اور اس نے میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر چھوڑ دیا۔ صابرہ میں ساری زندگی تمہاری قدر کروں گا، تمہیں بڑی عزت و احترام سے رکھوں گا، میں تم جیسی بیوی پا کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ مجھے اسلم کی باتوں پر یقین آ گیا، بیچارہ معمولی شکل و صورت والا ضرور ہے، اب ایسا بد شکل بھی نہیں، اور پھر شوہر کی حیثیت سے وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ اسلم نے میری ماں اور بابا کو بہت کچھ دیا، پھر اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا، ایک دن مجھے لے کر چل پڑا، میں بہت خوش تھی، میری قسمت ہی بدل گئی تھی۔ یہاں لا کر اسے مجھے ایک فلیٹ میں رکھا جو ایئر کنڈیشن تھا، اس کے ساتھ ٹی وی، ریڈیو، فریج اور نہ جانے کیا کیا تھا، ایک انوکھی دنیا تھی جس کا میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ 10-12 دن تک اسلم مجھے مختلف علاقوں میں گھماتا پھراتا رہا اور یہاں مجھے بہت سی خریداری کرائی تھی۔
پھر ایک شام اس نے مجھے ایک شخص سے ملا، اس کا نام سری رام تھا، بلند و بالا قد و قامت کا مالک۔ یہ شخص مجھے آنکھوں سے ہی عجیب سا لگا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں شیطانیت پائی تھی۔ میں نے اسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں صابرہ، وہ بہت اچھا انسان ہے، مجھ پر اس کے بڑے احسانات ہیں، یوں سمجھ لو کہ میں جو کچھ نظر آ رہا ہوں اسی کی وجہ سے ہوں، چنانچہ تمہیں بھی اس کی عزت کرنی ہوگی اور ہمیشہ اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سری رام کا ہمارے فلیٹ میں آنا جانا شروع ہو گیا، وہ بڑی عامیانہ اور ٹھچوری باتیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اسلم مجھے ایک خوبصورت سے مکان میں لے گیا اور ایک بیڈ روم میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ مکان اس کے ایک بہت گہرے دوست کا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں ایک محفل جمے گی۔ کافی دیر گزر گئی، میں حیران تھی کہ اسلم کہاں چلا گیا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھنا چاہا تو خامگاہ کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں دروازہ پیٹنے لگی تو باہر سے کسی نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ خاموش بیٹھی رہوں۔ میرے دل میں خوف جاگزیں ہو گیا، اور پھر منصور بابو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ افراد آ گئے، میرے لیے اجنبی ہی تھے۔ ان میں سے 3 آدمی دروازہ کھول کر خوابگاہ میں داخل ہو گئے، پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے عجیب و غریب گفتگو شروع کر دی۔ میں نے متوحش ہو کر وہاں سے بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور اس کے بعد صابرہ کی آواز بھر آ گئی۔ اس مدہوشی کے عالم میں مجھ پر جو کچھ گزری اس کی تفصیل سے یقیناً تمہیں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ میں جب ہوش میں آئی تو عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ میں اپنے فلیٹ میں تھی اور میرے برابر اسلم سو رہا تھا۔ میں نے جھنجھوڑ کے اسے جگایا اور چیخ چیخ کر اس سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا۔ اسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی، وہ معصوم اور مسکین سی صورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شیطان جھانک رہا تھا۔ ڈیئر، ہوش و حواس میں رہو، تم اسی مقصد کے تحت یہاں لائی گئی ہو اور اب اسی طرح زندگی گزارنا ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہو اسلم؟ تم میرے شوہر ہو، جو کچھ مجھ پر بیتی وہ نہیں سنو گے، اپنی کہے جاؤ گے؟ جو کچھ تم پر بیتی وہ میری مرضی سے بیتی، بس اب تم خاموشی سے اس طرح زندگی گزارتی رہو، اگر ایسا نہ کیا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اور میں سہم کر رہ گئی، کون تھا میرا یہاں؟ اگر کوئی احتجاج بھی کرتی تو کس سے کرتی، کیسے جان بچاتی؟ میرا شوہر، میرا مجازی خطاب، میری عزت کا گاہک بن گیا۔ میں نے واویلا کیا تو اس نے مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ پھر روز مجھے اتنی اذیتیں دی جانے لگی اور مجھ سے وہ سب کچھ کرنا پڑا جو کسی عورت کے لیے موت کے مترادف ہوتا ہے۔ میں مجبور تھی، بے بس تھی، اور اب یہی زندگی میرا مقدر بن کر رہ گئی تھی۔ میں لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی۔ میرے والدین اور بہن بھائیوں کے خطوط میرے پاس آتے رہے اور انہیں باقاعدگی سے ہر ماہ کچھ نہ کچھ مل رہا تھا۔ میرے بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور میرے والدین بہت سوچتے، ان کے خطوط مجھے اسلم لا کر دیا کرتا اور ان کے جواب اپنی مرضی سے لکھوا لیا کرتا۔ اسلم تو اب ایک طرح سے میری زندگی سے نکل ہی چکا تھا، میری باغ دوڑ سری رام کے ہاتھ میں تھی، وہی میرے لیے گاہکوں کا بندوبست کرتا اور مجھ پر نگاہ رکھتا۔ اسلم کئی مہینے 15 دن میں ایک بار میرے پاس آ جاتا، یا تو والدین کے خطوط لے کر یا پھر کسی اور مقصد کے تحت۔ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن کیا فائدہ؟ جہاں میں پہنچ چکی تھی وہاں کسی سے نفرت کرنا بھی بے مقصد تھا۔ رفتہ رفتہ میں زندگی کی عادی ہوتی گئی۔ سری رام سے بھی اب میرا کوئی واسطہ نہ رہا، بلکہ اس کے ایجنٹ میرے لیے سارا کام انجام دے رہے تھے۔ ایک روز کاروباری اوقات کے دوران میری ملاقات ایک لڑکی سے، اس کا نام شاہدہ تھا، وہ بھی زندگی کو قبول کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی اسلم کی بیوی اور اسلم ہی شادی کر کے اسے یہاں لایا ہے۔ اس کی کہانی بھی مجھ سے مختلف نہ تھی اور اب وہ بھی سری رام کی سرگرم کارکن تھی۔ اسلم کا کاروبار یہی تھا کہ بھولے بھالے اور غریب والدین کو دبئی کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانستا، اپنی دولت اور عمارت کا مظاہرہ کرتا، پھر کسی لڑکی سے شادی کر کے اسے یہاں لے آتا اور یوں وہ اس کے روزگار کا ذریعہ بن جاتی۔ بعض اوقات ہمارے والدین کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ بیٹی کے سنہرے مستقبل کے خواب ان کی آنکھوں میں جگمگاتے رہتے ہیں اور وہ چمکتے چہروں کو دیکھ کر خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کو راج کرانے کا تصور ان کی عقل ہبت کر دیتا ہے۔ ان کی یہ بے عقلی ان کی اولاد کو جسے انہوں نے بڑے ناز و نم سے پرورش کی ہوتی ہے، نہ جانے کون کون سے جہنم کی سیر کرا دیتی ہے۔ کاش والدین کے ذہن سے بیٹیوں کے لیے دولت مند رشتوں کا تصور مٹ جائے اور وہ بے زبان مخلوق جو ان کی عزت کی امین ہوتی ہے لوٹنے سے بچ جائے۔ اگر ہم لڑکیاں برائی کے راستے پر قدم اٹھا لیں تو والدین کی ناک کٹ جاتی ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے جو زندگی وہ ہم پر مسلط کر دیتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ سری رام جیسے وحشی اور اسلم جیسے شیطان اس دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، جو معصوم لڑکیوں کو اپنے چمکتے ہوئے جال میں پھانس کر زندگی کی تاریک راہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب میں خود اپنے والدین کے خطوط کا جواب دیتی ہوں۔ ان کے ڈھیر سارے خطوط میرے پاس موجود ہیں جن میں وہ میرے روشن مستقبل پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے چند روز کے لیے اپنے ہاں بلانے کی ضد کرتے ہیں، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کی تعمیر کر رہی ہوں، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں جا کر میرا پول کھل جائے گا، ان کا سارا بھرم ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو اسلم جوان ہے، دولت مند ہے، نہ جانے کہاں اور کس کس حیثیت سے وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس رہا ہوگا۔ اگر میں یہاں سے جانے کی کوشش کروں گی تو مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ صابرہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میرا دل تہو بالا ہوا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔
وہ غم و یاس کی صورت بنی میرے سامنے بیٹھی تھی. پھر میں نے آہستہ سے کہا صابرہ میں کہانی نویس نہیں ہوں, میں بھی درد میں ڈوبا ہوا ایک انسان ہوں. یقین کرو کہ اس ذہنی یا جسمانی تلذذ کے لیے میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا, بلکہ تمہیں بلانے کا ایک خاص مقصد تھا. مقصد؟ اس نے استفہامی نگاہوں سے مجھے دیکھا. ہاں صابرہ, میں بھی اپنی ایک بہن کو کھو چکا ہوں. میری ماں اور بہن ایسے ہی درندوں کی بھیڑ چڑھ کر مجھ سے جدا ہو گئی ہے. مجھے علم ہوا تھا کہ وہ یہاں لائی گئی ہیں, میں ان کی تلاش میں آیا ہوں. ارے لیکن تم نے انہیں تلاش کرنے کی بجائے سری رام سے رابطہ قائم کیا اور مجھے یہاں بلا لیا. تم نے ایسا کیوں کیا منصور؟ میں تم سے اپنی بہن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. ہاں, ظاہر ہے اسے تمہاری ہی طرح یہاں لایا گیا ہے. ممکن ہے وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو جنہیں تم اس حیثیت سے جانتی ہو. کیا تمہارے پاس تمہاری بہن کی کوئی تصویر موجود ہے؟ ہاں ہے, میں نے کہا اور اپنے سامان سے امی اور فریدہ کی تصویریں نکال لیں. پھر امید و بیم کی نظروں سے صابرہ کو دیکھتے ہوئے تصویریں اس کے حوالے کر دیں. وہ باغور تصویروں کو دیکھنے لگے. اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا. پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر تصویریں مجھے واپس کر دی. نہیں, مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں نہیں جانتی. میں نے ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا صابرہ, یہ بتاؤ رشیدہ بائی نامی کسی عورت کو جانتی ہو؟ رشیدہ بائی؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی. نہیں منصور صاحب, میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا. میں تو سری رام کے ساتھ ہی ہوں اور آج تک اسی کے لیے ہی کام کر رہی ہوں. مایوسی سے میری گردن لٹک گئی. وہ تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتی رہی. پھر اس نے اٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. کاش میرا بھی تم جیسا کوئی بھائی ہوتا. کاش کوئی مجھے بھی تلاش کرتا ہوا یہاں آتا اور میرے نہ ملنے پر اس کے چہرے پر بھی ایسی ہی مایوسی کے آثار پھیل جاتے. یہ ایک بہن کے لیے فخر کا مقام ہے. میں تو یہ تصور بھی ذہن میں نہیں رکھتی. میرے سب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. میں نے آنسو بھری نگاہوں سے صابرہ کو دیکھا اور گردن جھکا لی. دفاتر دروازے پر دستک سنائی دی. ہم دونوں چونک پڑے. کون ہے؟ صابرہ نے پوچھا. میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. میرے سامنے طارق کھڑا تھا. منصور اور ماں اور بہن کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ ہاں. کیا کرو گے؟ ضرورت ہے صبح واپس کر دوں گا. اس نے سنجیدگی سے کہا. ایک کاپی ہے, احتیاط سے رکھنا. میں نے کہا اور دونوں تصویریں اسے دے دی. صابرہ خاموش تھی. کافی دیر اسی طرح گزر گئی. پھر اس نے کہا. میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں منصور بابو؟ بیٹھو صابرہ, بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے. دل بہت دکھ چکا ہے منصور بابو, اب ہمت نہیں رہی. اب کوئی ایسی بات نہ کرو. کاش میں تمہاری ماں اور بہن کے سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی. تمہیں ہی دل کا سکون مل جاتا. مجھے دکھ ہے تمہاری کہانی پر. واقعی بعض اوقات والدین کی لغزشیں اولاد کے لیے کیا کیا گل کھلاتی ہیں. جو ہونا تھا ہو چکا. اب مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن جب بھی اپنی کہانی کسی کو سناتی ہوں تو دل کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں صابرہ. ایسی باتیں مت کرو. اگر تم دکھی نہ ہوتے اور دوسروں جیسے ہی ہوتے تو میں تمہیں اس بات کا تلخ جواب دیتی. کیا مطلب؟ میری کہانی سننے والا ہر شخص نے یہ کہا, وعدے کیے, لیکن مجھے آس دلانے والے کبھی نہ پلٹے. میں خود بھی چوٹ کھایا ہوا شخص ہوں صابرہ, تمہیں بتا چکا ہوں. ہاں, اسی لیے میں نے تم سے کچھ نہیں کہا. تم میرے بھائی نہیں ہو. اپنی بہن کو تلاش کرو, اس کی عزت بچاؤ. مجھے اب کسی مدد کی ضرورت نہیں. میں تمہیں ان درندوں کے درمیان سے نکال لے جاؤں گا. اب میں یہ نہیں چاہتی. کیوں؟ دیکھو منصور بابو, اب بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. تم نے میری کہانی سن لی, اپنی سنا دی. اب آرام سے سو جاؤ. تم جاگو اور اپنی مشن پر روانہ ہو جاؤ. مجھے اس جہنم سے نکالنے والی گہری نیند سو رہے ہیں. میں اس جہنم میں رہ کر انہیں جنت کی سیر کرا رہی ہوں. مگر ان کے درمیان پہنچ جاؤں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ مجھے کیا ملے گا؟ ایک اور جہنم, نفرت کا دہکتا ہوا جہنم. ان کی ضرورتیں رک جائیں گی, وہ پریشان ہو جائیں گے. اور اس وقت جانتے ہو میری سوچیں کیا ہوگی؟ میں اس طرف عاملی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. میرا دل چاہے گا کہ ایک پستول خریدوں اور ان سب کو چن چن کر قتل کر دوں, ایک ایک کو فنا کر دوں. زمین کو ان کے بور سے نجات دلا دوں. اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا. میں ان لوگوں کے لیے مر چکی ہوں. کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے اپنی زندگی سے. کیا کروں گی ان کے درمیان جا کر؟ میں تو صرف ایک نوٹ چھاپنے والی مشین ہوں ان کے لیے. میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں صابرہ. مجھے دفن کر دو. دل پر چوٹ کھائی ہے تو ان کے بارے میں سوچو جو میرے بعد فنا کی گھاٹ اترنے والے ہیں. ہمت والے ہو تو سری رام کو ختم کر دو. جاؤ, اگر ایسا کر سکے تو میں مانوں گی کہ تم سچے مرد ہو. وہ اٹھی اور روتی ہوئی باہر نکل گئی. میں سکتے کے عالم میں بیٹھے دروازے کو گھورتا رہا. 3 راتیں, 3 لڑکیاں, تینوں کی کہانیاں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یکساں تھیں. میرا دماغ پھوڑا بن کر رہ گیا. چوتھی رات میری ہمت نہ ہوئی. میں نے طارق کو منع کر دیا کہ اب میرے پاس کسی لڑکی کو نہ لایا جائے. جو کہانیاں میں سن چکا ہوں اس کے بعد اب مجھے مزید کوئی کہانی سننے کی ہمت نہیں. طارق خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا. ہمیں بے چینی سے سری رام کا انتظار تھا. وہ مقررہ تاریخ پر پہنچ گیا. تاریخ سے اس کی درینہ مراسم تھے, اس لیے جس رات وہ پہنچا اس کی دوسری صبح وہ ہم سے ملنے آ گیا. شکل و صورت سے وہ انتہائی شریف آدمی معلوم ہوتا تھا. گورا چٹا رنگ, بلند و بالا قد و قامت, گہری سیاہ بھویں اور گھنی مونچھیں. اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اس قدر گھناؤنی فطرت کا مالک ہوگا. کہو طارق جی, اچانک کیسے آ گئے؟ مجھے پتہ چلا
کئی دنوں سے آئے ہوئے ہو، پہلے یہ اطلاع بھجوا دی ہوتی تو میں کہیں نہ جاتا۔ یہ کون ہے؟ یہ منصور ہے میرے دوست، بڑی خوشی ہوئی جی آپ سے مل کر۔ طارق جی سے تو ہمارے تعلقات ہیں، اکثر ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آتے رہے ہیں۔ کیا بھائی بھی دندہ کرتے ہیں؟ اس نے میری طرف اشارہ کر کے طارق سے پوچھا۔ طارق جزبز ہو کر رہ گیا، نہیں دبئی کی سیر کرنے آئے ہیں۔ لو جی، دبئی بھی کوئی سیر کرنے کی جگہ ہے؟ تپتے ہوئے دن ہیں، جھلستی ہوئی راتیں، جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کام دھندے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے تو ہے ٹھیک ٹھاک، اور ہم بھی انہیں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے اسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ طارق سے مخاطب ہوا، کوئی خاص کام تو نہیں طارق جی مجھ سے؟ جب تک تمہارا دل چاہے عیش کرو، تمہارا یار موجود ہے، کوئی خاص کام ہو تو بتاؤ، کیونکہ 3 دن بعد پھر مجھے جانا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ بس مال لینے۔ سارا مال پرانا ہو گیا، کافی روز سے نیا مال نہیں آیا، اپنے آدمی ناکام ہو رہے ہیں، سارے بڈھے ہو گئے ہیں، اب جوان چھوکروں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ویسے طارق جی یہ اپنے منصور کیسے آدمی ہیں؟ کیا یہ اپنے کام نہیں آ سکتے؟ سری رام نے چہرے پر ایک مخلوص مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی باتیں مت کرو ان سے، طارق نے کہا، اور سری رام ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شریف آدمی ہوں گے بیچارے۔ سری رام نے کہا مجھ سے مخاطب ہوا، بھائی جی شرافت میں تو کوئی حرج نہیں، شرافت برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر دولت نہیں تو شرافت نہیں۔ سری رام بے حیائی سے ہنسنے لگا۔ تمہارے پاس ایک اہم کام سے آئے تھے سری رام؟ طارق نے کہا، ہاں جی، کہو کہو۔ ہمارے پاس 2 تصویریں ہیں، ہمارے اپنے بندوں کی ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ دکھاؤ جی دکھاؤ، کیسی تصویریں ہیں؟ سری رام نے کہا، اور طارق نے وہ تصویریں نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اگر اپنے ہی بندے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہوں گا، ویسے انہیں جانتا ہوں، کبھی دیکھا نہیں ہے انہیں۔ تمہیں یقین ہے سری رام؟ ہاں جی بالکل یقین ہے، اپنی آنکھ تو ایسی ہے کہ جسے ایک بار دیکھ لیا اسے زندگی بھر نہیں بھولتے۔ رشیدہ نامی کسی عورت کو جانتے ہو؟ طارق نے پوچھا تو سری رام سر کھجانے لگا، پھر دفعتاً اسے چونک کر کہا، وہ تو نہیں جو کسی کو قتل کر کے بھاگ آئی تھی؟ ہاں ہاں وہی، طارق نے بےتابی سے کہا۔ اس کا نام رشیدہ نہیں، فیروز بائی ہے، قتل کر کے بھاگی تھی نا، شاید پکڑے جانے کے خوف سے سسری نے نام ہی بدل لیا۔ بہرحال وہ یہیں ایک علاقے میں رہتی ہے، ممکن ہے اس سے ان دونوں کا کوئی پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے سری رام، تم ہمیں ان سے ملوا دو۔ ہاں جی ضرور، میں اپنا ایک آدمی آپ کے ساتھ کر دوں، وہ آپ لوگوں کو وہاں چھوڑ دے گا، یا اگر کہیں تو یہیں بلوا لوں، سسری کو اپنا تو سکہ چلتا ہے اس علاقے میں۔ نہیں نہیں سری رام، بس تم ہمیں ان کا پتہ دے دو۔ ویسے کیا وہ دھندا اپنے گھر پر ہی کرتی ہے؟ ہاں جی، بڑے تعلقات ہیں سسری کے، بڑی دولت کما رہی ہے۔ اس کا پتہ لکھوا دو سری رام، طارق نے کہا، اور سری رام نے اسے پتہ لکھوا دیا۔ تم کب جا رہے ہو؟ دیکھو جی ابھی جلدی تو کوئی پروگرام نہیں، ممکن ہے 2-4 دن لگ جائیں، یا ممکن ہے ہفتہ 10 دن، یہاں بھی اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ بس مصروف ہی رہتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو عیش کرو، جس چیز کی ضرورت ہو بے تکلفی سے بتا دینا، میں اگر نہ مل سکوں تو محسوس نہ کرنا۔ نہیں سری رام، کوئی بات نہیں، تمہارا شکریہ، طارق نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر تک سری رام طارق سے سیٹھ جبار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ دوپہر کا کھانا اس نے ہمارے ساتھ ہی کھایا، پھر اس کے بعد معذرت کرتا ہوا چلا گیا۔ میرے دل و دماغ میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ رشیدہ بائی کا پتہ چل گیا تھا اور میں اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ طارق نے مشورہ دیا کہ شام کا انتظار کیا جائے اور ہم گاہکوں ہی کی حیثیت سے اس کے پاس چلیں تاکہ اسے کوئی شبہ نہ ہونے پائے۔ مجبوراً مجھے چند گھنٹے اور صبر کرنا پڑا۔ شام کو ہم دونوں تیار ہو کر چل پڑے۔ طارق ابھی تک صحیح جا رہا تھا، وہ ہر معاملے میں میری معاونت کر رہا تھا۔ رشیدہ بائی کا پتہ پوچھتے ہوئے ہم اسی ٹھکانے پر جا پہنچے۔ رشیدہ ادھیڑ عمر کی ایک خوش شکل عورت تھی، چہرے ہی سے حرارت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا، پھر کہنے لگی، پہلی بار آئے ہو؟ تمہیں میرے اڈے کا کیسے پتہ چلا؟ بس فیروزہ جی، یہ تلاش کرنے سے کیا نہیں مل جاتا، طارق نے کہا، اور وہ ہنسنے لگی۔ آج کل میرے پاس کچھ نہیں، 2-3 لڑکیاں ہیں، وہ مصروف رہتی نہیں، تمہیں آج مایوسی ہوگی۔ ہاں اگر بہت ضروری سمجھتے ہو تو میں کہیں اور سے منگوا دوں۔ اس وقت اس عمارت میں آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے فیروزہ جی؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں، شام بجے تینوں ہی چلی جائیں گی۔ ویسے بندو ہے یہاں پر، کہو تو کسی کو بلوا دو۔ بندو کون ہے؟ ہمارا نوکر ہے جی، یہی کام کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے لے ہی آئے گا۔ اس سے جہاں آپ کو ہر طرح کی سہولت ملے گی، محفوظ جگہ ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ ہوٹل تو آج کل خطرناک ہو گئے ہیں، حکومت سختیاں کر رہی ہے اور وہ ہوٹلوں پر خاص طور پر چھاپے پڑے ہیں۔ تو ٹھیک ہے فیروزہ جی، ہم یہیں رک جاتے ہیں، آپ بندو کو بھیج دیں، طارق نے کہا، اور فیروز نے بندو کو بلا لیا۔ لمبا تڑنگا بندو چہرے ہی سے ریاکار نظر آتا تھا۔ فیروزہ نے اسے کہا کہ ان دونوں کے لیے 2 لڑکیاں تلاش کر لائے، اور بندو نے طارق کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ طارق نے 2 نوٹ نکال کر بندو کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بندو سلام کر کے نکل گیا۔ فیروزہ جی کیسے کاروبار چل رہا ہے آپ کا؟ اب کہاں جی، کاروبار تو پہلے تھا، اب تو یہاں بڑے بڑے کاروباری پیدا ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دوسرا خطرہ بھی یہاں منڈلانے لگا ہے۔ وہ کیا؟ حکومت کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ ساری کارروائیاں باہر والوں ہی کو نہیں بلکہ اندر والوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یہاں کی حکومت اپنے عوام کو ان جھگڑوں میں نہیں پڑنے دینا چاہتی، اس لیے علاقے ختم کیا جا رہا ہے۔ فتوی کا علاقہ ویران ہو گیا ہے، بس اب چند گھروں میں اڈے ڈل رہے ہیں اور ہم لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔
مصیبت تو یہ ہے کہ جہاں رشوت نہیں چلتی، اگر رشوت عام ہو جائے تو پھر کوئی حقدار نہ رہے، لیکن جہاں کی پولیس اور حکومت کا کوئی بھی کارکن رشوت لینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ رشوت دینے والا عموماً مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر تو واقعی مشکلات سے گزر رہی ہوں گی، اخراجات بھی کافی ہوں گے آپ کے۔ کتنے ملازم ہیں یہاں؟ بس بھی کوئی خاص نہیں، بندو ہے جو دن رات یہیں رہتا ہے۔ ایک عورت گھر کا کھانا پکا دیتی ہے، لڑکا ہے جو گھر کا سودا سلف لاتا ہے، لیکن شام 5 بجے سارے ملازم چھٹی کر لیتے ہیں، صرف بندو رہ جاتا ہے اپنے پاس۔ باتھ روم کس طرف ہے فیروزہ بائی؟ طارق نے پوچھا۔ فیروزہ بائی نے اسے باتھ روم کا راستہ بتا دیا۔ میں طارق کا مطلب سمجھ گیا تو یقینی طور پر باہر کے دروازے بند کرنے گیا تھا۔ 2 منٹ بعد واپس آ گیا۔ رشیدہ بائی مسکراتی نظر سے ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ طارق نے مجھے اشارہ کیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو فیروزہ بائی، اب ہم آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، طارق نے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ فیروزہ بھائی کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ دروازہ کیوں بند کر دیا تم نے؟ وہ بوکھلا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور طارق نے جیب سے ایک لمبا سا چاقو نکالے۔ تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں فیروزہ بائی، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ارے میرے مولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ رشیدہ بائی، تم پولیس کو فون نہیں کر سکتی، اس سے پہلے ہم تمہیں عدم آباد پہنچا دیں گے۔ طارق آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں بھی طارق کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے رشیدہ بائی کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ طارق نے چاقو کی نوک رشیدہ بائی کی گردن پر رکھ دی اور وہ حلق پھاڑ کر چیخ اٹھی۔ اب اگر تمہارے حلق سے آواز نکلی تو گردن الگ کر دوں گا، سمجھی؟ طارق ہرا کر بولا۔ ارے میرے مولا، میں مر گئی۔ ارے کیا کرنا ہے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو؟ لوٹنا ہے مجھے؟ ارے بھائی، میرے پاس کیا رکھا ہے؟ مجھے غریب دکھیاری کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ رشیدہ بائی بیان کرنے والے انداز میں بولی۔ تم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے اور تم بھول رہی ہو کہ میں نے تمہیں رشیدہ بائی کہہ کر پکارا ہے۔ رشیدہ؟ میرا نام تو فیروزہ ہے، یہاں ہے، لیکن جب تم کہیں اور تھی تو تمہارا نام رشیدہ بائی تھا، کیا یہ غلط ہے؟ جھوٹ مت بولنا، سمجھی تم؟ نہیں ٹھیک ہے، کیا تم پولیس سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ گھگھیائے ہوئے بولی۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، بس تم ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دو، اس طرح تمہاری زندگی بچ سکتی ہے۔ طارق نے گھراتے ہوئے کہا۔ چھری تو ہٹا لو گردن سے، میں مری جا رہی ہوں، ذرا ہاتھ بہک گیا تو میری گردن کٹ جائے گی۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، لیکن چھری ہٹا لو، میں کسی بات سے انکار نہیں کروں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ گڈ، تمہارا نام رشیدہ بائی ہے نا؟ طارق نے کہا۔ ہاں میں رشیدہ بائی ہوں، اور تم کسی آدمی کو قتل کر کے بھاگی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے قتل نہیں کیا، تم یقین کرو، وہ تو اس موئی ماری نے، خدا اس کا ستیہ ناش کرے، اسے میرا بڑا بیڑا غرق کیا تھا۔ کام کی بات کرو رشیدہ بائی، فضول باتوں سے گریز کرو، تفصیل بتاؤ اپنے وہاں سے آنے کی۔ طارق نے گھرا کر کہا۔ ارے وہی اللہ مارا، رجب علی سر منڈ گیا تھا، ماں بیٹی کو میرے اچھی خاصی رقم دی تھی، میں نے سوچا تھا کچھ کمال ہوں، لیکن خدا غارت کرے ان دونوں کو میرا بڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میرا جمع جمایا کاروبار تھا، عیش کی زندگی گزر رہی تھی، بڑی مشکل سے لڑکی کا سودا کیا تھا، بالی عمر تھی، میں نے سوچا کہ بڑی عمر مل جائے گی، بس ایک بڑے آدمی سے رقم وصول کر کے اسے دعوت دے دی۔ پھر بیٹی تو معصوم تھی، کچھ نہ بولی، لیکن ماں کل موہی نے اس بڑے آدمی کو قتل کر دیا، میری تو جان جوکھوں میں پڑ گئی، بچنا مشکل ہو گیا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی کس طرح جان بچاتی، بس ایک ہی راستہ تھا، گھر بار چھوڑ کر بھاگ آئی، ان دونوں کو بھی ساتھ لے کہ کہیں میرا ستیہ ناش نہ کرا دیں۔ پولیس کے ہاتھ لگ جاتی تو یہی بیان دیتی کہ رشیدہ بائی نے قتل کیا، اور پھر میرا بچنا مشکل ہو جاتا۔ بہت بہلا پھسلا کر انہیں یہاں تک لے آئے، مگر وہ میرے لیے عذاب ہی بنی رہی، حکومت بتاتی رہو، پتہ نہیں کیسے سے رنگ پر لائی۔ بڑھیا تو بیمار ہو کر پلنگ سے لگی اور بیٹی کو ایسا میں ڈھپ پر لے گئی، پھر میں نے دھندا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا۔ 5.5 سال تک وہ دونوں میرے پاس رہیں، لڑکی بہت اچھی تھی، سیدھی سادھی اللہ میاں کی گائے، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، ماں بیمار تھی اس لیے وہ میرے قابو میں رہی، ورنہ وہ دونوں یہاں بھی میری ریڑھ لگا دیتی۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو، کون ہو ان کے؟ میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں زندگی گزار رہی ہوں، اللہ ہماری مصیبت جب گلے پڑتی ہے تو پھر اسی طرح پڑتی رہتی ہے، اس کے بعد پنپ ہی نہ سکی، یہاں بھی عذاب ہی عذاب ہے، رب تم آگے آہر چاہتے کیا ہو؟ میری جان بخش دو، وہ روح دینے والے لہجے میں بولی۔ بکواس مت کرو، بیان جاری رکھو۔ لو اب کیا جان جاری رکھوں، بتا دو دیا ان کے بارے میں۔ رشیدہ بائی نے کہا۔ میری رگوں میں خون جم گیا، سارے بدن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، آنکھوں میں تاریکی سی پھیل گئی۔ رشیدہ بائی کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اتر رہے تھے۔ اب کہاں ہیں وہ دونوں؟ طارق نے پوچھا۔ وہی تو بتا رہی ہوں تمہیں، ایک سرپھرا آ گیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، اللہ مارا، کہیں راستے میں اس نے لڑکی کو دیکھ لیا، پاگلوں کی طرح آیا، میرے سر پر پڑ گیا، اس سے بھی میری کھوپڑی پر پستول رکھ دیا، پوچھنے لگا کہاں سے لائی ہو اس لڑکی کو۔ ایسے میں چپ کیسے رہتی، بتانا پڑا، ساری بات سننے کے بعد کہنے لگا وہ اس لڑکی اور ماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، کہاں معلوم نہیں۔ میں نے شور تو بہت مچایا مگر بے سود، یہاں کا قانون اندھا ہے، میرا تو کوئی نہ سنتا، اس کی بات سب مان لیتے، پھر بھی میں نے داؤ چلایا، پورے 20,000 لے لیے اس سے اور ان دونوں ماں بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔
طارق نے ایک بار پھر بات چاقو اس کی طرف بڑھایا. رشیدہ بائی کام گئی. ارے اب کیوں مار رہے ہو؟ سب کچھ سچ سچ تو بتا دے. بکواس کرتی ہے تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. بتا کہاں لے گیا وہ ان دونوں کو؟ مولا کی قسم مجھے نہیں معلوم، بس وہ لے گیا انہیں جہاں سے میری جان چھوٹی. گھر سے بھاگی ہوئی تھی اپنے کسی آشنا کے ساتھ، وہ اسے یہاں لایا اور کسی کے ہاتھ بیچ دیا. وہاں سے بھاگی تو میرے ہاتھ لگی. میں نے اسے اپنے پاس رکھ لی، کافی دنوں تک چھپائے بھی رکھا، پھر دھندا شروع کر دیا. بڑی باغبان ثابت ہوئی وہ میرے لیے. آج کل 3 بچیاں ہیں میرے پاس. اس کے بارے میں بتاؤ رشیدہ بائی، کون تھا وہ؟ مقامی تھا یا غیر مقامی؟ کیسی شکل و صورت کا مالک تھا؟ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کو کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ میں نے زخمی لہجے میں پوچھا. نہیں، بڑا ہی سڑ پھرا تھا وہ، بس دھمکیاں ہی دیتا رہا، اور اس وقت تک نہ ڈلا جب تک انہیں ساتھ نہ لے گیا. اگر وہ پیسے بھی نہ دیتا تو میں اس کا کیا کر لیتی؟ پھر میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا اور آنسو نکل پڑنے کے لیے بے چین تھے. جو کچھ میں نے سنا وہ میری زندگی کا بدترین واقعہ تھا. میری ماں اور بہن کا جو حشر ہوا اس کی مثال ملنی مشکل تھی. طارق نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہیں شرم سے جھکی جا رہی تھی. اس نے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا. رشیدہ بائی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر خدا کا شکر ادا کیا. میرا خیال ہے منصور وہ سچ بول رہی ہے. لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. اب یہاں رکنا بے مقصد تھا. ہم دونوں کار کی طرف بڑھنے لگے. کار کے قریب پہنچ کر دفعاتاً طارق نے کہا، منصور 1 منٹ رکو، میں ابھی آیا. تھوڑی دیر بعد وہ آ کر کار میں بیٹھ گیا تو میں نے کار اسٹارٹ کر دی اور ہم اپنی قیامگاہ کی طرف چل پڑے. طارق بالکل خاموش تھا. دفعاتاً میری نگاہ طارق کی آستین پر پڑی اور وہ چونک گیا. میں اس کی آستین خون سے تر ہو رہی تھی اور تھوڑا سا خون کوٹ کی آستین پر بھی لگا تھا اور میں بے اختیار بول اٹھا، طارق تمہاری آستین پر یہ؟ طارق نے چونک کر اپنی آستین دیکھی. پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی. ہاں خون ہے منصور، میں نے دھیان نہیں دیا تھا، دھو لوں گا اسے. کس کا خون؟ رشیدہ بائی کا. میں نے اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دیا. طارق نے سرد لہجے میں کہا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگا. وہ واپس اس لیے گیا تھا کہ رشیدہ بائی کو قتل کر دے. مجھے کچھ دنوں سے احساس ہو رہا تھا کہ طارق اپنے کیے پر واقعی نادم ہے. اس کے چہرے سے زندگی بالکل غائب ہو گئی تھی اور وہ سنجیدہ رہتا تھا. باہر تو میں کچھ نہ بولا. تھوڑی دیر بعد ہم اپنی قیامگاہ پر پہنچ گئے. طارق بھی باتھ روم میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا. میری ذہنی کیفیت ہی خدا ہی جانتا تھا. دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن کیا فائدہ؟ اس رونے پیٹنے سے کیا فائدہ؟ پھر بھی میرے دل میں آگ بھڑک رہی تھی. میں اندر سے جل رہا تھا. یہاں آ کر بھی مایوسی ہوئی. چنانچہ نہ جانے وہ کون تھا جو ان دونوں کو لے گیا، کہاں لے گیا، کچھ معلوم نہ تھا. اور اب یہاں رک کر ان کی تلاش میں وقت ضائع کرنے والی بات تھی. چنانچہ شام کو طارق سے کہا، طارق اب واپس چلنا چاہیے. ٹھیک ہے منصور، تو پھر جس قدر جلد ممکن ہو سکے واپسی کا بندوبست. ٹھیک ہے، میں سری رام سے بات کیے لیتا ہوں. میرا خیال ہے کل دن میں وہ ہمیں کوئی فلائٹ مل جائے گی. دوسرے روز طارق نے بتایا کہ اس نے سری رام سے بات کر لی ہے. البتہ کل رات ہم یہاں سے روانہ ہو سکیں گے. دوسری روز طارق نے بتایا، باقی وقت میں نے اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا. طبیعت پر ایسا بوجھ آ پڑا کہ کسی سے بات تک کرنے کو جینا چاہتا تھا. چنانچہ بستر ہی پڑا رہا. دوسرے روز صبح میرے ذہن میں خیال آیا اور میں لباس تبدیل کر کے اپنے کمرے میں سے نکل آیا. دبئی کی سڑکوں پر کوئی خاص رونق نہ تھی. بازار تمام کھلے ہوئے تھے. میں نے ایک میڈیکل اسٹور میں داخل ہو کر کچھ چیزیں خریدیں اور واپس اپنی قیامگاہ پہنچ گیا. ہمیں آج رات 11:30 بجے والی فلائٹ سے وطن واپس روانہ ہونا تھا اور اس کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے. شام 7:30 بجے سری رام ہمارے پاس پہنچ کر کافی دیر تک طارق سے بات چیت ہوتی رہی. وہ طارق کو اپنے ساتھ کسی خاص کاروبار میں شریک کرنا چاہتا تھا. اس سلسلے میں اس نے سیٹھ جبار سے کچھ مراعات مانگی تھی اور طارق سے کہا تھا کہ وہ اس کی سفارش کر دے. طارق نے اس بات میں گردن ہلا دی. باہر سورج رات کا کھانا سری رام نے ہمارے ساتھ ہی کھایا اور اس دوران میں نے اپنا کام کر دیا. یہ اتفاق ہی تھا کہ سری رام کے ساتھ کھانے کا موقع مل گیا، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اسے ایئرپورٹ چلنے کی دعوت دوں گا. باہر تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ وہ طبیعت میں کچھ خرابی محسوس کر رہا ہے، اس لیے زیادہ دیر ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا. البتہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ گیا. اس کے بعد وہ ہم سے اجازت لے کر چلا گیا. 10:30 بجے ہم دونوں ایئرپورٹ کی جانب چل پڑے. تھوڑا ہی وقت وہاں کی ضروریات میں صرف ہوا. طارق سری رام کا انتظار کر رہا تھا. 11 بج گئے لیکن سری رام ایئرپورٹ نہ پہنچا. امیگریشن کے قوانین کے تحت اب ہمیں مخصوص علاقے سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی. تھوڑی دیر بعد جہاز کی روانگی کا اعلان ہونے لگا اور ہم رن وے کی طرف چل پڑے. جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد طارق نے کسی قدر تجسس سے کہا، سری رام وعدے کے مطابق نہیں پہنچا. اسے تو مجھ سے ضروری کام تھا. اس سے کہا تھا کہ وہ سیٹھ جبار کے لیے کچھ کاغذات میرے سپرد کر دے گا. ارے وہ کاغذات تمہارے لیے اہم تو نہ تھے؟ میں نے پوچھا تو طارق چونک کر مجھے دیکھنے لگا. نہیں، اس کا اپنا ہی مسئلہ تھا. لیکن تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ سری رام اب اس دنیا میں موجود نہیں. میں نے معنی ہے انداز میں جواب دیا. طارق بری طرح اچھل پڑا. اسے متحیرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا. اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا سری رام کی زندگی مناسب تھی؟ کیا وہ بھیڑیا کچھ اور لڑکیوں کو زندگی سے محروم نہ کر دیتا؟ میں نے اسے ختم کر دیا.
طارق، میں نے اسے کھانے میں زہر دے دیا۔ میں نے جواب دیا۔ طارق نے سیٹ کی پھر سے سر ٹکا لی، اس کے بدن میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا، پھر وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ راستے بھر طارق گمسم سا رہا، ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، یہاں تک کہ ہم اپنے وطن پہنچ گئے۔ طارق میرے ساتھ ہی تھا، وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کوٹھی پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ طارق سے میں نے کوئی بات نہ کی، ظاہر ہے کہتا بھی کیا اس سے۔ میں شدید مایوسی کا شکار ہوا۔ امی اور فریدہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا اس نے میری حالت تباہ کر دی۔ میری بہن اور ماں درندوں کی ہتھیں چڑھ گئی تھی۔ فینی میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے معذرت کر لی۔ فینی، اس وقت کوئی بات نہیں سن سکوں گا، نہ کسی کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے جب تک میں خود نہ کہوں۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی، فینی نے جواب دیا، کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے روشنی گل کر دی اور تاریکی کا سہارا لے لیا۔ شاید اب یہی تاریکی میرا مقدر بن گئی تھی۔ میں اس تاریکی سے لپٹ گیا، میرے وجود سے چیخیں اٹھ رہی تھی، لیکن یہ کرب یا اذیت بے آواز تھی۔ میں کسی لاش کی طرح چت لیٹ گیا اور کھلی آنکھوں سے اپنا ماضی دیکھ رہا تھا۔ وہ کون تھا جو میری ماں اور بہن کو لے گیا؟ میری معصوم اور نازک فریدہ کو کیا زندگی گزارنا پڑی تھی؟ کس کیفیت میں رہ رہی ہوں گی وہ؟ کیا احساسات ہوں گے اس کے؟ بہت سے خیالات، بہت سے سوالات تھے جو ساری رات میرے ذہن کو کوریدتے رہے اور میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ ساری رات میرے آنسو نہیں رکے، جو ان کے بارے میں سوچتا میری کیفیت خراب ہوتی جاتی۔ صبح کو مجھے تیز بخار ہو گیا۔ تقریباً 9 بجے فینی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر آ گئی۔ پھر اس نے بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا کر میرا ماتھا چھو لیا اور بے چینی سے بولی، پرنس صاحب کو بخار ہے؟ مرنے تو مجھے فینی، کوئی بات نہیں، تم لوگ میری فکر مت کرو۔ نہیں پرنس، اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالیے مجھے، میں یہ امتحان نہیں دے سکوں گی۔ آپ کی نمک خوار ہوں، آپ کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی کرب کا شکار ہوں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ فینی پلیز، میں کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، سر میں آپ سے کوئی سوال کر کے آپ کو پریشان نہیں کروں گی، دل چاہے تو مجھے اپنا ہمراز بنا لیجیے۔ سر میں فینی کی آواز لرز گئی۔ فینی، خدا کے لیے فینی، میں اس سے کچھ نہیں چاہتا، بس تنہائی چاہتا ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ میں نے بے چینی سے کہا اور وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کا درد بانٹ سکتی۔ چائے تو پی لیجیے سر، صرف ایک پیالی چائے۔ اس نے اتنی لجاجت سے کہا کہ میری زبان بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود میرے لیے چائے بنا لائی۔ اس کے ساتھ بسکٹ بھی رکھے تھے۔ زبردستی اس نے مجھے 2-3 بسکٹ کھلائے اور بڑی ہمدردی سے چائے پلاتی رہی۔ پھر میں چائے پینے کے بعد خود کو کسی حد تک بہتر محسوس کرنے لگا۔ دفاتر مجھے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر کوٹھی کی منتظم مس نادرہ میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بےحد بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس فینی، وہ طارق صاحب نے، اس نے ہکلائے ہوئے انداز میں کہا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے مس نادرہ؟ طارق صاحب نے خودکشی کر لی، انہوں نے چھت میں رسی کا پھندا ڈال کر خود کو پھانسی دے دی ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور میں ساکت رہ گیا۔ نادرہ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ فینی کی نگاہ کبھی مجھ پر پڑتی، کبھی نادرہ پر، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ طارق کی کیفیت ذہن میں آ رہی تھی، مجھے اس سے نفرت تھی، بے پناہ نفرت۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی موت پر افسوس کیا جائے، نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کی تھیں اس نے۔ اس کے لیے یہ سزا مناسب ہے، میں نے سوچا، پھر خود کو سنبھال کر باہر آیا۔ کوٹھی کے بیشتر افراد اسی کمرے میں تھے، ادنیٰ قسم کے ملازم باہر کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب منتشر ہو گئے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ طارق کی لاش اب بھی چھت کے کنڈے سے جھول رہی تھی، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک نگاہ دیکھا۔ اس وقت فینی نے ایک پرچہ میری طرف بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ یہاں زمین پر پڑا ہوا تھا جناب، وہ آہستہ سے بولی۔ میں پرچہ کھول کر پڑھنے لگا۔ ڈیئر منصور، میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں تم سے درخواست کرتا کہ مجھے قتل کر دو، لیکن تم میری درخواست کو مکاری سمجھتے اور شاید مجھے قتل نہ کرتے۔ ممکن ہے تمہیں مجھ پر رحم آ جاتا۔ میں رحم نہیں، موت چاہتا تھا۔ نہ جانے کب باہری وقت میں یہ کمبخت ضمیر جاگ اٹھا، ایک پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ویسے ضمیر بڑی ظالم چیز ہے منصور، اس سے بڑا محاسب کوئی نہیں، اور کوئی چالاکی اس کی منتخب کی ہوئی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ میں نے اسی فیصلے کو قبول کر لیا اور مر رہا ہوں۔ تم سے معافی نہیں چاہتا، تمہارا کرب، میرے ہاتھوں تباہی کا احساس اس کی جرات نہیں کرنے دے رہا۔ سنا ہے ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ زندگی جسے دکھ دیے ہوں اگر وہ معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ میں اس دنیا سے اپنے لیے عاقبت کا عذاب لے کر جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں تو عیش کی گزری، بہرحال سزا ضروری ہے اور وہ مجھے ملے گی۔ کس سے معافی مانگتا پھروں گا؟ مجھے تو ان کے نام تک یاد نہیں۔ میں دعا کرنے کے قابل نہیں، ورنہ خدا سے یہ دعا مانگتا کہ تمہاری ماں اور بہن تمہیں مل جائیں۔ خدا حافظ، تمہارا گنہگار طارق۔ میں نے ہاتھ کے پردے کر دی۔ پھر فینی سے کہا، ملازموں سے اس کی لاش اترواؤ اور عدنان کو فون کر کے طلب کر لو۔ اس کے بعد میں اس کمرے سے نکل آیا۔ تقریباً 2 بجے عدنان میرے پاس آیا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عدنان نے کہا، فینی مجھے اطلاع دی تھی کہ آپ نے سب سے ملاقات کے لیے منع کیا ہے، لیکن میں خود کو باز نہ رکھ سکا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ شکریہ۔ عدنان بیٹھ گیا۔ لاش کا کیا کیا؟ دفن کرا دیا، گمنام آدمی کی حیثیت سے۔
میں نے گہری سانس لی۔ صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پرنس، کیا ان دونوں کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ چلا تھا فریدہ ایک طوائف کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ ماں بیمار تھی، کوئی خدا ترس یا بولحواس اسے خرید کر کہیں اور لے گیا۔ امی کو بھی وہی لے گیا۔ کہاں؟ عدنان نے پوچھا۔ یہ نہیں پتہ چل سکا۔ جھوٹ تو نہیں بولا گیا آپ سے؟ نہیں۔ رشیدہ بائی سے ملاقات ہو گئی تھی؟ عدنان چند لمحات سوچتا رہا، پھر بولا، رشیدہ بائی نے اس کی تفصیل بتائی تھی؟ ایشیائی تھا یا وہ، یا شخص کسی اور ملک کا باشندہ؟ نہیں، ایشیائی ہی تھا۔ اس سے زیادہ اور کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ رشیدہ بائی وہی ہے؟ نہیں، تاریخ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور رشیدہ بائی سے اس شخص کا حلیہ بھی پتہ نہ چل سکا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ عدنان پھر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ پرنس، ابھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ برائے کرم مجھے وہاں کے واقعات سنائیے پرنس۔ کی عدنان کی درخواست سے اپنے ذہن پر سے ہر بوجھ جھٹک ڈالی۔ جو کچھ ہو چکا ہم اسے واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو کچھ ہونے والا ہے اسے روکنے کی کوشش جاری رہے گی۔ ہوا اس میں ہماری زندگیاں کیوں نہ ختم ہو جائیں۔ میں آپ سے پہلی بار یہ ضرور درخواست کروں گا پرنس، اس سے قبل میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میں اس امید کو نہیں توڑنا چاہتا۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں گی۔ ہمیں تلاش جاری رہے گی، یہ میرا عہد ہے، اور اگر آپ نے مجھے اسے روکنے کی کوشش کی تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اس گستاخی کے لیے میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جذباتی باتیں مت کرو عدنان، کہاں تلاش کرو گے انہیں؟ وہ ہمیں نہیں ملیں گی۔ نہیں ملیں گی، کم از کم ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم اپنا فرض جاری رکھیں گے پرنس۔ براہ کرم مجھے سارے واقعات سنائیے۔ اس کے بعد عدنان نے ساری کہانی سن لی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ بھی ہوا وہ تقدیر میں تھا پرنس۔ ہم سب تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن زندگی کا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد ان کی تلاش ہے، سو انہیں تلاش کرتے ہوئے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ہم ان کی تلاش ترک نہیں کر سکتے۔ آپ خود کو پرسکون رکھیں پرنس۔ میں دنیا بھر کی تمام اخبارات میں امی اور فریدہ کی تصاویر شائع کراؤں گا، ایک ایسے مضمون کے ساتھ کہ اگر وہ شخص ذرا بھی صاحب دل ہے تو انہیں ہمارے پاس پہنچا دے گا۔ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا، دیکھوں گا کب تک ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، لیکن میری آپ سے درخواست ہے پرنس کی زندگی کے معاملات میں اس طرح دلچسپی لیتے رہیں۔ اگر آپ ہمت ہار بیٹھے تو کیا رہے گا ہمارے پاس؟ بتائیے، کیا زندگی گزارنے کا کوئی وسیلہ رہ جائے گا؟ لیکن عدنان، نہیں پرنس، آپ کو میری یہ بات ماننا ہوگی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے پرنس۔ عدنان کے لیے جیسے زندگی میں کبھی کچھ نہیں ملا، ایک یہ سہارا ملا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو ہمیں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک فریدہ اور امی نہیں مل جاتی۔ بہت بہت شکریہ پرنس۔ عدنان اس احسان کو کبھی نہیں بھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چند لمحات کے بعد عدنان دروازے سے باہر نکل گیا اور اس سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دل کے اندر جو غبار تھا وہ آنکھوں کے راستے باہر نکل آیا۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور جتنا رو سکتا تھا رویا۔ در حقیقت خداوند قدوس نے انسان کے جسمانی نظام میں وہ تمام ضرورتیں پوری کر دی ہیں جن کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آنسو گویا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اکسیر ہوتے ہیں۔ میں نے خود کو بہت بہتر حالت میں پایا تھا، البتہ کچھ فیصلے کیے تھے میں نے اس دوران۔ طارق کی موت کا مجھے ذرا برابر افسوس نہیں تھا۔ وہ اسی قابل تھا، در حقیقت وہ اسی قابل تھا۔ اس کا ضمیر جاگا تو مجھے کیا ملا؟ اسے ایسی ہی موت مرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی موت سے بہت مطمئن تھا۔ وہ رات بھی گزر گئی، دوسری صبح میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے ایک ملازمہ کو بلا کر ناشتہ طلب کیا اور چند لمحات کے بعد ناشتہ لگا دیا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے فینی کو بلایا۔ میں نے فینی کو دیکھا، جب وہ آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے بہتر حالات میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، کیسے مزاج ہے پرنس؟ میرا خیال ہے اب آپ کچھ بہتر ہیں۔ ہاں فینی، تم سناؤ، میری موجودگی میں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں، بس مس اینجل کئی بار ٹرانسمیٹر پر آپ کو کال کر چکی ہیں۔ ایڈا نے بھی ٹرانسمیٹر پر آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ پرنس موجود نہیں۔ مس اینجل شاید پریشان ہے آپ کی غیر موجودگی سے۔ فینی، تم خود بھی خیال رکھو، یہاں موجود ان لوگوں کو بھی ہدایت کر دو جو یہاں فون وصول کرتے ہیں کہ کبھی اگر ریٹا یا اینجل کا فون آئے تو میرے بارے میں انہیں یہی بتایا جائے کہ ابھی واپس نہیں پہنچا۔ انہیں مسلسل یہی بتایا جاتا رہے جب تک میں خود اس سلسلے میں ہدایت نہ دوں۔ بہتر ہے پرنس، فینی نے جواب دیا۔ فینی کو یہ ہدایت دینے کے بعد میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر تیار ہو کر باہر نکلا۔ اب چھپنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے میں نے چہرے پر میک اپ نہیں کیا۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر عدنان کے دفتر چل پڑا۔ میں نے ڈرائیور کو ساتھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ پہنچی جہاں عدنان سے ملاقات کے امکانات تھے۔ عدنان اچانک مجھے دیکھ کر بون چکا رہ گیا۔ پرنس صاحب تشریف لائے، مجھے بلا لیا ہوتا نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بس پرنس، بہت سی مصروفیات ہیں۔ عدنان نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی، پھر بولا، آپ کے لیے کچھ منگواؤں پرنس؟ ہاں کافی منگواؤ، میں نے جواب دیا اور عدنان نے خود باہر جا کر اپنی ہردلی سے کافی منگوائی۔ سیٹھ عبدالجبار کے معاملے میں کام شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اسے رابطہ قائم کیا ہے، جو گوشوارے سے مجھے پیش کیا ان کی تحقیقات کے لیے میں نے مختلف جگہوں پر اپنے لوگوں کو روانہ کر دیا ہے، یا پھر کچھ ایسی جگہ بھی تھی جہاں ہمارے نمائندے پہلے سے موجود تھے۔ مجھے اطلاعات موصول ہو رہی تھی
ہو رہی ہیں۔ مقامی طور پر سیٹھ جبار اپنی 2 ٹیکسٹائل ملز اور ایک فیکٹری ہمارے حوالے کر چکا ہے۔ فیکٹری کو نیلام کیا گیا تھا، اسے میں نے صرف 2 دن پہلے خریدا ہے، ایک مختلف نام سے پروگرام کے مطابق۔ سیٹھ جبار کو اس سلسلے میں باقاعدہ ادائیگیاں کی گئی ہیں اور اس نے ہمیں جو وہ رقم جو کہ تو واپس کر دی ہے وہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، میرے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں کیا اس نے؟ نہیں، بس پوچھ رہا تھا پرنس کہاں پر ہے۔ میں نے گول مول سا جواب دے دیا۔ میں نے کہا وہ مصروف رہتے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، کام جاری رکھو، میں نے جواب دیا۔ عدنان کے ساتھ بیٹھا کافی کی طرح۔ کافی کے دوران عدنان نے مجھے بتایا پرنس میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اس کی اطلاع شاید میں نے آپ کو دی تھی۔ جاری رکھو عدنان، مجھے اس بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی پرنس، عدنان نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک میں اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا، کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ پروفیسر شیرازی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، بیچارے اپنے تمام اثاثوں پر صبر کیے بیٹھے تھے۔ ہاں انہوں نے یہ بوجھ مجھ پر لاد دیا۔ امیر فریدہ کو نہیں ملنا تھا، وہ میری تقدیر سے نکل چکی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو دل چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی خاموش گوشے میں پناہ لوں۔ ان تمام چیزوں سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ امیر فریدہ کا پتہ تو سیٹھ جبار کو بھی نہیں معلوم۔ طارق جو اس سلسلے میں زیادہ کارآمد شخص تھا، ناکام ہو کر موت سے آغوش میں جا سویا۔ اب کیا کیا جائے؟ پرنس دلاور کا ڈرامہ کب تک جاری رکھا جائے؟ بعض اوقات مجھے اس ڈرامے سے کوفت ہونے لگتی، بس اگر کوئی چیز اسے قائم رکھنے کے لیے مجبور کرتی تھی تو پھر صرف شیرازی اور گل صاحب کا حلوف۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو مجھ سے مخلص سے ان کے بارے میں سوچتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ دل کہتا تھا کہ جہنم میں جائے۔ سب کے سب جب میرے لیے جینے کے سہارے چن چکے ہیں تو میں دوسرے لوگوں کے لیے کیوں پریشان ہوتا رہوں؟ بہت دیر تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، آنکھیں سڑکوں، بازاروں اور گلیوں میں نہ جانے کیا کیا تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ پھر کوٹھی ہی کا رخ کیا اور کوئی کام نہیں تھا۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن سیٹھ جبار اچانک میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، چہرہ اتر گیا تھا، آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی تھی، داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال منتشر تھے، بیکاریوں کی سی شکل بنائے وہ میرے سامنے آیا۔ میں اپنا کام کر چکا ہوں پرنس، میں نے سارے گوشوارے تمہارے آدمی کو دے دیے ہیں اور تم دیکھ لو۔ میں نے اب اپنی ساری کارروائی ترک کر دی ہے، وعدہ کرتا ہوں تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ بہت دن ہو گئے ہیں پرنس، اینجل مجھے واپس کر دو گے؟ تم جو کچھ کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، وعدہ کرتا ہوں پرنس۔ ابھی نہیں سیٹھ جبار، یہ بات مشروط ہے، اپنا کام مکمل کر لو، اس کے بعد اینجل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ سنو تو صحیح پرنس، دیر تو تمہاری طرف سے ہو رہی ہے، میں تو سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انتظار کرو سیٹھ جبار، انتظار کرو، ابھی وقت نہیں آیا، اینجل مل جائے گی تمہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سارے کام ہونا ضروری ہے۔ سنو ایسا مت کرو، براہ کرم ایسا مت کرو، تو میں نے ہار مان لی ہے تم سے، ایک ہارے ہوئے آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ سیٹھ جبار، میں نے تم سے جو کچھ کہا اس سے اختلاف ممکن نہیں میرے لیے، تو آواز ہی سنوا دو مجھے، اس کی میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا سیٹھ جبار، میں نے ساتھ لہجے میں کہا اور وہ مایوسی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور رونے لگا۔ جب تم رو چکو تو یہاں سے چلے جانا، میں مصروف ہوں۔ اس سنگدلی پر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد فینی نے اطلاع دی کہ سیٹھ جبار واپس چلا گیا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے شانے ہلا دیے۔ اس واقعے 2 دن کے بعد ایک شام جب میں اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا، میں نے گیٹ سے ایک کار اندر آتے ہوئے دیکھی۔ کار پورٹیکو میں رکی اور تغلق خان نیچے اتر کر آیا۔ جی سادانہ طور پر وہ آیا تھا، اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، لیکن پھر حالات کا تجزیہ کر کے میں خاموش ہو گیا۔ تغلق خان میرے نزدیک پہنچ گیا، اس نے مجھے سلام کیا اور میرے اشارے پر بیٹھ گیا۔ پرنس سیٹھ جبار شاید بازی ہار چکی اور اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ گھٹ دلچسپ اطلاع ہے میرے لیے، تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ بس ان دنوں اس کی حالت عجیب ہے کہ دیکھیے، اس نے مجھے 2 لاکھ کا چیک دیا، یہ رقم اس نے مجھے دے دی اور کہا کہ شہر کے جتنے آدمی بھی مجھے حاصل ہو سکتے انہیں حاصل کرو، شہر کے چپے چپے میں اینجل کو تلاش کرو۔ اینجل کہاں ہے پرنس؟ میری تحویل میں ہے تغلق خان، اور ابھی اسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ یقیناً میں جانتا ہوں، لیکن سیٹھ جبار کی ذہنی کیفیت بگڑتی جا رہی ہے، وہ تو کسی چوہے کی طرح خوفزدہ رہتا ہے، وہ روئے گا زندگی بھر، اس نے کام ہی ایسا کیا، اسے رونے دو تغلق خان، اور میرا خیال ہے اب تمہارا اس کے ساتھ رہنا مناسب نہیں، ظاہر ہے اسے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ جیسا آپ حکم کریں پرنس۔ ٹھیک ہے تغلق خان، تم آرام سے بیٹھو، ظاہر ہے اینجل کو ابھی سیٹھ جبار کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اجازت مانگنا ہے پرنس، اگر ممکن ہو تو۔ ہاں کہو۔ غوثی خان ان دنوں ملک سے باہر ہے، سنا ہے بیمار ہو گئے، اگر اجازت ہو تو اس سے ملنا ہو، میرا ایک اور بھائی، ایک ہی بھائی ہے اور میں اسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ کوئی حرج نہیں، تم آرام کرو، رقم کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا۔ نہیں پرنس، رقم کی کیا ضرورت ہے، تو سیٹھ جبار کی دیے 2 لاکھ روپے کافی عرصے تک میرا ساتھ دیں گے۔ تو کب جا رہے ہو؟ بس آپ کی اجازت مل گئی، 1 آدھ دن میں چلا جاؤں گا۔ ہاں میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتا دیجیے۔ یہ شکریہ، تم اب جانے کی تیاری انتظامات کرو۔ تغلق خان تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ رات کو فینی نے پھر اینجل کے رابطہ قائم کرنے کی اطلاع دی۔ اس نے اینجل کو یہی جواب دیا کہ پرنس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ تقریباً 10:30 بجے طاہر نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون اتفاق سے میں نے ہی ریسیو کیا۔ ہیلو، میں مادام فینی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ طاہر۔ تمہارے آس پاس کون ہے طاہر؟ میں نے پوچھا، اور اس بار طاہر میری آواز پہچان کے پرنس صاف تشریف لے آئے۔
میری زندگی کی کیفیت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. صبح کو بے ہوش ہو گئی تھی, 2 گھنٹے تک بے ہوش رہی. میں نے اپنے ایک اعتماد کے ڈاکٹر کو بلایا, ان کا معائنہ کیا اور بولا کہ یہ شدید ذہنی الجھن کا شکار ہے اور ان کی صحت گرتی جا رہی ہے. پرنس اور وہ اس بات پر متوحش ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں. وہ آپ کے خیریت کی جانے سے بھی متفکر ہے. جو کچھ بھی ہے اسے اسی طرح رہنے دو. میں نے جواب دیا. پرنس وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ انہیں وہاں سے جانے دیا جائے. اگر زیادہ تکلیف دہ بن جائے تو اسے قید کر دو. مرتی ہے تو مر جانے دو, فکر کی کوئی بات نہیں. جو حکم پرنس میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا. سنو طاہر, میرے آنے کی اطلاع ریٹا کو بھی نہیں ملنی چاہیے. بہتر ہے تم اس گفتگو کو میرے اور اپنے درمیان ہی رہنے دو. کسی تیسرے کو اس گفتگو کا علم نہ ہونے پائے. بہتر ہے پرنس, ایسے ہی ہوگا. طاہر نے جواب دیا. دوسرے دن صبح کے اخبار میں نے سیٹھ جبار کی کوٹھی کی نیلامی کا اشتہار پڑھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. سیٹھ جبار اپنی کوٹھی نیلام کر رہا تھا. میں نے عدنان کو فون کیا تو عدنان نے مجھے بتایا کہ وہ یہ اشتہار دیکھ چکا ہے. سیٹھ جبار نے رات ہی کو اسے رابطہ قائم کر کے اس سے اشتہار کے بارے میں اطلاع دے دی تھی. تو پھر جا رہے ہو سیٹھ جبار کی کوٹھی خریدنے؟ جی ہاں پرنس. اوکے, ہمارے اوپر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے عدنان. جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو. آپ مطمئن رہیں پرنس, یہ سارے کام بآسانی کر لوں گا. اوکے عدنان. اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا. بڑا ہی دلچسپ منظر تھا. دن کے 10 بجے کوٹھی کے قریب ایک جگہ مقرر کر لی اور وہاں کوٹھی نیلام کی جانے لگی. یہی ہوا. ہمارے نام کی بولی لگی اور کوٹھی ہمارے نام رک گئی. سیٹھ جبار کے تمام اثاثے ہماری تحویل میں آتے جا رہے تھے اور میں اس پر مسرور تھا. پھر ایک دن ڈی آئی جی آفتاب نے میری کوٹھی پر مجھ سے ملاقات کی. بڑے افسردہ سے نظر آ رہے تھے. کیا بات ہے آفتاب احمد صاحب, خیریت؟ منصور, برائی کا خاتمہ یقینی ہے. کوئی نہ کوئی انسان ہر انسان پر ایسا آ جاتا ہے جب اس کے تمام کسبل نکل جاتے ہیں. یہ سیٹھ جبار سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا, نہ ہی تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی رعایت برتو. میں انسانیت کے نام پر تم سے ایک اپیل کرنے آیا ہوں. جی فرمائیے آفتاب احمد صاحب. سیٹھ جبار کے تمام اثاثے فروخت ہو رہے ہیں. میں ان کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. آپ نے سیٹھ جبار سے بات نہیں کی تھی؟ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کچھ نہیں بولا. اس کی حالت تو عجیب ہوتی جا رہی ہے. سنا ایسی بیٹی ابھی تک اسے نہیں ملی. ممکن ہے منصور, میں تمہارا بزرگ ہوں, کوئی نہیں لگتا میں تمہارا. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی حکم دیتے ہوئے میری گردن ہوتی شرم سے جھک جاتی ہے. لیکن درخواست تو کر سکتا ہوں تم سے. جی فرمائیے. اسے معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں آفتاب احمد صاحب, آپ میری ایک شرط پوری کر دیجیے, میں اسے معاف کر دوں گا. شرط؟ جی ہاں, مجھے میری امی اور بہن سے ملوا دیجیے. آپ جو کچھ کہیں گے میں بخوشی مان جاؤں گا. آفتاب احمد خان کی گردن جھک گئی. کاش میرے بس میں ہوتا, کاش میرے بس میں ہوتا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں آفتاب احمد صاحب جو کسی کے بس میں نہیں ہوتی. سیٹھ جبار کی تباہی اس کی تقدیر بن چکی ہے اور اب اسے روکنا کسی کے بس میں نہیں. اسے کہا گیا ہے کہ پرنس کے خلاف تحریری رپورٹ دے دو. کچھ محسوس ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سیٹھ جبار کے تمام اثاثے پرنس دلاور خرید رہے ہیں. چنانچہ حکومت کے اعلیٰ ارکان کو اس بات پر تشویش ہے کہ آخر یہ کایا پلٹ کیوں ہو رہی ہے اور آخر اس کی وجہ کیا ہے. حکومت پرنس دلاور کے خلاف تحقیقات کر سکتی ہے. ہمارا کاروبار اتنا وسیع ہے آفتاب احمد کہ ہم یہ تمام چیزیں خرید سکتے ہیں. آپ کسی بھی وقت قانونی طور پر ہمارے دفتر تشریف لائیے, وہاں چھاپہ ماری اور ہر وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کیجیے جو قانون کی گرفت میں آتی ہو. میں جانتا ہوں منصور, تم نے اپنے ہاتھ بے حد مضبوط کیے ہیں. ان کے لیے تمہیں کیا کچھ کرنا پڑا ہے یہ میرے علم میں نہیں. لیکن نہ صرف میں بلکہ آئی صاحب اور ہوم سیکریٹری خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ بہت معروف شخصیت کے مالک ہیں. آپ کے خلاف کوئی جرم کرنا ثابت کرنا ناممکن ہے. اس کے علاوہ حکومت اور عوام کے ساتھ آپ نے جو تعاون کیا, اس سلسلے میں حکومت آپ کی شکر گزار ہے. بہرحال اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو شاید صدر مملکت اس میں مداخلت کر سکتے ہیں. ہرچند کہ آپ کی پہنچ براہ راست ان تک نہیں ہے, لیکن آپ کا نام ان کے کانوں تک پہنچ چکا ہے. ان ساری باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ڈی آئی جی صاحب, میں نے تلخ لہجے میں کہا. جب میں آپ کو پرنس کہتا ہوں تو آپ کا احترام میرے دل میں پیدا ہوتا ہے, اور اب منصور کہہ کر مخاطب کرتا ہوں تو محبت کا ایک اور جذبہ میرے دل میں گھر کر لیتا ہے. اور نہ جانے کیوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا اسے منوا لوں گا. نہیں ڈی آئی جی صاحب, صرف سیٹھ جبار کے مسئلے میں خاموشی اختیار کر لیجیے. باقی جو ہوئی بات ذہن میں آ جائے تو منصور سمجھ کر کہہ دیجیے گا. آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. میں جانتا ہوں منصور بیٹے, تمہارے دل کا درد بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں. وہ کمبخت نے کیوں ضد پر اڑا ہوا ہے. اگر وہ صحیح طور پر ان دونوں کی شناخت کر دے تو میرا خیال ہے اس کے بعد تم اسے ضرور معاف کر دو گے. جی ہاں, یہ میرا وعدہ ہے. بہرحال تمہارا مطالبہ درست ہے, اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں. جی آپ کی مرضی ہے. ویسے میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہاں کہو. کیا اس نے کسی سے یہ بات کہی ہے کہ اینجل میرے قبضے میں ہے؟ نہیں. پھر آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ بس عام خیال یہی ہے منصور بیٹے کہ تم نے اسے اسی طرح زیر کیا ہے. تو پھر ڈی آئی جی صاحب اس نے میرے خلاف تحریری رپورٹ لے لیجیے اور اس خیال کے مطابق میرے خلاف تحقیقات شروع کرا دیجیے. مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. نہیں بھائی, میں قانون کی بات کب کر رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا, وہ بھی پوچھ ڈالیے. پروفیسر شیرازی کہاں گئے؟ میں آپ سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنے سے معذور ہوں. آفتاب احمد صاحب, تم اپنے اصول میں بہت سخت ہو گئے ہو. باہر طور منصور اس بات کو ذہن میں رکھو, حکومت کے بعض ارکان بلا شبہ جانبداری برت لیتے ہیں, لیکن سیٹھ جبار بھی ایک شخصیت رکھتا ہے, اس کے ہمدرد بھی ہے. ممکن ہے بات آگے بڑھ جائے. میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو محتاط رکھنا, کسی بھی وقت کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے.
اس کے بعد DIG صاحب نے کوئی گفتگو نہ کی اور مجھ سے اجازت لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عدنان کو ایک بار پھر ان باتوں سے ہوشیار کر دیا اور کہا کہ آئندہ جو بھی اقدامات ہوں بہت سائنٹیفک انداز میں کیے جائیں تاکہ حکومت کو ہمارے خلاف کوئی واضح ثبوت نہ مل سکے۔ عدنان نے وعدہ کیا اور مجھے بتایا کہ وکیلوں کا ایک پورا پینل اس کے ساتھ ہے جن کی زیر نگرانی یہ کام ہو رہا ہے اور قانونی مشوروں کو نگاہ میں رکھا جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سیٹھ جبار کی بہت سی صنعتیں پرنس دلاور کے نام سے بھی خریدی جا رہی ہیں اور ان رقومات کی ادائیگی کے سلسلے میں بہترین حوالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ انکم ٹیکس کا تمام نظام درست ہے اور وہ ہر قانونی فائنڈ محفوظ ہے جو ہمارے خلاف جا سکتا ہے۔ پلیز میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ انہی بنیادوں پر اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا جائے کہ ان میں کوئی قانونی سکم نہ رہے۔ ہم لاکھوں روپے انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہر کاروبار کا گوشوارہ ہے ہمارے پاس، بلکہ ہم نے کچھ ایسے کاروبار بھی فرض کر رکھے ہیں جن کا وجود نہیں ہے لیکن جن سے ہمیں معقول آمدنی ہے اور ہم حکومت کو اس آمدنی پر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ عدنان، تم میرے لیے ایک مضبوط قلعے کی مانند ہو جس کی پتھریلی دیواروں کے پیچھے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ میرے دوست، میں اپنی زندگی میں تمہاری شمولیت سے ایک نیک فعال تصور کرتا ہوں، یہی سمجھتا ہوں کہ میری تقدیر بنانے والے نے بنانے میں تمہارا ہاتھ دی ہے، اور در حقیقت میں ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتا، لیکن تم نے مجھے جس طرح سنبھالا ہے اس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ پھر اگر مناسب سمجھے تو عدنان کو منصور کا دوسرا روپ دے دیں، اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ تصور کر لیں۔ جب کسی کے مشن سے متفق ہو جایا جائے تو بہتر یہ ہے کہ خود کو اس مشن کا ایک حصہ بنا لیا جائے، یہی انسانیت کی طلب ہوتی ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کر کے میری توہین نہ کریں، میرا پیار منصور کے ساتھ ہے اور میرا دل اس کی تڑپ میں اس طرح شامل ہے جیسے خود اس کا دل۔ عدنان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد رسمی گفتگو ہوئی اور پھر ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر میں نے ٹرانسمیٹر واچ پر ریٹا سے رابطہ قائم کیا اور اینجل کے بارے میں پوچھا۔ اینجل کے کمرے میں بند کر دیا ہے جناب، وہ بہت زیادہ الجھ گئی ہے، اگر آپ سے ملاقات ہو جاتی تو جناب شاید وہ پرسکون ہو جاتی، آپ کے نہ ملنے سے بے چین ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسے نارمل رکھوں لیکن اب صورتحال میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرنس کی گمشدگی اس کے لیے خوفناک ہے، کیا وہ حدود سے ملنا نہیں چاہتے، کم از کم صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جس پر طاہر صاحب نے اسے بند کر دیا۔ کل سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، ہر چیز اٹھا کر پھینک دیتی ہے، ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ریٹا، صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برت سکتے، جس طرح ہمیں مناسب سمجھو اسے ٹریٹ کیا، اگر صورتحال زیادہ خراب ہو جائے تو پھر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دینا۔ بہرحال میں اسے ابھی کسی قیمت پر نہیں مل سکتا، نہ ہی اسے میرے بارے میں اطلاع دی جائے۔ جو حکم جناب۔ میں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے تنگ آ گیا تھا، زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی اور اس بے مقصد زندگی کو گزارنا آسان کام نہیں تھا۔ میں مرنا چاہتا تھا لیکن موت ابھی مجھ سے دور تھی، میں اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرنا چاہتا تھا اور اس کام کے لیے میرا سب سے بڑا معاون عدنان تھا۔ میں اس کی صنعت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور اس سلسلے میں کئی بار اس کا اظہار بھی کیا، لیکن عدنان بہت وسیع دل و دماغ کا مالک تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب کسی کے لیے سوچ ہی لیا جائے تو پھر پیچھے کیا ہٹنا ہے۔ اس دن بھی وہ میرے پاس پہنچا، کافی دیر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اینجل کے بارے میں پوچھنے لگا، پرنس اینجل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی خاص بات نہیں عدنان، وہ میرے دل سے اتر چکی ہے، لیکن پرنس آپ تو اس سے محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے عدنان، میں اسے چاہتا تھا لیکن اپنی ماں سے زیادہ نہیں۔ میری فریدہ اس کے باپ کی وجہ سے کن حوادث کا شکار ہوئی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میرا ضمیر اس لڑکی کو کیسے قبول کر سکتا ہے جس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہوگی؟ بتاؤ عدنان، جواب دو۔ ہاں پرنس، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عدنان کا کام جاری تھا۔ سیٹھ جبار کی دی ہوئی گوشواری کے تحت وہ قانونی طور پر تمام اثاثوں کی خریداری میں مصروف تھا۔ سیٹھ جبار اپنا گول نبھا رہا تھا، وہ بہت نڈھال نظر آتا تھا۔ اس نے بہرحال آنے کی کوشش نہیں کی، میرے پاس ہر بار گڑ گڑاتا تھا کہ اسے کم از کم اینجل کی آواز سنا دی جائے، لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ میری ساگ میں خود جل رہا تھا، اس کا اظہار ناممکن تھا، جو کچھ میرے ساتھ بیت چکی تھی اس پر تو نہیں بیتی تھی، کم از کم اینجل کی عزت محفوظ ہے، جبکہ میری بہن نہ جانے کن درندوں کا شکار ہو چکی تھی اور نہ جانے اس پر کیا بیت رہی تھی، تصور کرتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ عدنان نے مجھے اپنا کام مکمل ہو جانے کی اطلاع دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سیٹھ جبار کے دیے ہوئے گوشواروں کے تحت اس کا تمام کاروبار ہمارے قبضے میں آ چکا ہے، قانونی طور پر تمام دستاویزات کی لکھت پڑھت ہو چکی ہے اور اب ہم اسی کروڑوں روپے کی جائیداد کے مالک ہیں۔ عدنان نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ان تمام کی تفصیلات بتا سکتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے چند قانونی نمائندے مقرر کیا اور انہیں ان ممالک روانہ کرنے والا ہے تاکہ وہ وہاں کا چارج لے لے۔ اس سلسلے میں اس نے چند نام میرے سامنے پیش کیے تو میں نے درمیان میں اس کی بات قطع کر کے کہا، عدنان براہ کرم مجھے ان الجھنوں میں نہ ڈالو، جب تم میری تمام ذہنی الجھنیں سمیٹ چکی ہو تو پھر مجھے کیوں پریشان کرتی، اس طرح مناسب سمجھتے ہو کرو۔ ٹھیک ہے پرنس، میں اپنے طور پر مطمئن ہوں، اب آپ اس سلسلے میں جو آئندہ اقدامات کرنا چاہیں۔ میں نے عدنان سے کہا، اور اب دوسری کارروائی کا آغاز کر دوں، وہ مطمئن رہا۔ زندگی کی دلچسپی سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ پروفیسر سے اس موضوع پر بات کروں، اور اسی رات میں اس ڈرامے کا ڈراپ نزدیک آ گیا۔ سیٹھ جبار میرے پاس پہنچا، پہلے اسے مجھے فون کر کے مجھ سے ملاقات کی اجازت چاہی اور میں نے اسے طلب کر لیا۔ وہ میرے پاس پہنچ گیا، ڈرائنگ روم میں میں نے اس سے ملاقات کی۔ سیٹھ جبار کی حالت قابل دید تھی،
اس کے گال پیچھے گئے تھے اور آنکھیں اندر دھنس گئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو. ہاتھوں سے راشے کی سی کیفیت تھی, بال بکھرے ہوئے تھے. وہ کروفورڈ رونت اور غرور اب اس کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آتا تھا جو اس کی شان تھی. میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بھکاریوں کی سی شکل بنا کر بولا, پرنس میں سیٹھ جبار ہوں, میں عبدالجبار ہوں. ارے اچھا ہاں, لیکن آپ کی حالت تو بہت خراب ہو گئی ہے عبدالجبار سیٹھ جبار صاحب. کیا ہوا آپ کو, بیمار ہیں کچھ آپ؟ مذاق نہ اڑاؤ, خدا کے لیے میرا مذاق نہ اڑاؤ. کمال ہے, آپ تو بار بار خدا کا نام بھی لینے لگے. وہ خدا کہاں گیا جو انسانوں کی تقدیر کا مالک تھا, جس کے ہر لفظ سے غرور ٹپکتا تھا, جس کی آنکھوں میں فرعونوں کی سی رونیت تھی. سیٹھ جبار صاحب, میں اس عبدالجبار سے ملنا چاہتا ہوں. کچھ نہ کہو, خدا کے لیے کچھ نہ کہو. میں ہارا ہوا جواری ہوں, میری درخواست ہے, جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. تم میری اینجل مجھے واپس کر دو, میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا, کسی اچھے انسان کے ساتھ, اور پھر باقی زندگی کی ساری کوشش میں گزار دوں گا. میں اس کی شادی کسی اچھے انسان کے ساتھ کر دوں گا. میں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ مجھے مل چکا ہے. نہیں سیٹھ جبار صاحب, ابھی نہیں. کیا مطلب؟ کیا ابھی تم انجل کو میرے حوالے نہیں کرو گے؟ کیسے کر دوں سیٹھ صاحب؟ میری ماں فریدہ کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے؟ تم جانتے ہو منصور کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہاں میں جانتا ہوں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سیٹھ صاحب کہ آپ نے تاریخ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ مجھے تباہ کر دیا جائے. کیا آپ ہی کی ایما پر یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ میرے ساتھ ہوا تھا, مجھے اعتراف, لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا. اگر وقت واپس آ سکتا ہے تو میری ماں اور بہن بھی میرے پاس آنا چاہیے, اور اگر وقت واپس آ سکتا ہے تو انجل بھی آپ کو ملنی چاہیے. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہ کہ جب تک میری ماں اور بہن مجھے نہیں ملیں گی, انجل آپ کو نہیں ملے گی. میں نے جتنا وقت عزت کے عالم میں کاٹا اور جتنا وقت میں آئندہ کاٹوں گا, کم از کم آپ کو اس کے شریک کار رہنا چاہیے تھے جبار صاحب, سمجھے آپ؟ تو انجل کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا, سمجھا کتے. میری انجل کہاں ہے؟ مجھے انجل واپس دے دو. کون انجل؟ میں کسی انجل کو نہیں جانتا. تو جانتا ہے, میں کہہ رہا ہوں تو جانتا ہے. تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا. نکال دے اس بوڑھے پاگل کو جہاں سے میں نے گدا کر کہا, اور میرے ملازم کچھ اندر گھسائے. اس لیے جاؤ اور کوٹھی سے دور دھکے دے کر نکال دو, لے جاؤ اسے. نہیں انجل مجھے دے دو. انجل فرشتے خدا کہاں ہے تو میری انجل کہاں ہے؟ وہ دیوانہ وار بکواس کرنے لگا, پھر اسے کہے میرے کانوں میں گونجنے لگے. وہ توازن کھو بیٹھا تھا. اسے اپنے بال نوچ ڈالے, کپڑے پھاڑ ڈالے, لیکن میرے آدمی سے باہر کھینچتے ہوئے لے گئے. فینی, نادر اور دوسرے تمام لوگ اس عجیب سی نگاہوں سے سیٹھ جبار کو دیکھ رہے تھے. ان سبھی کو اب حالات کا علم ہو گیا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ میرے اور سیٹھ جبار کے درمیان کیا جب کلش ہے. آج وہ فرعون کا غرور ہاتھ میں ملتے دیکھ رہے تھے. میرے دل و دماغ پر بھی لرزہ طاری تھا. جو کچھ میں نے کیا وہ انتقام تھا. ہاں وہ منصور کا انتقام تھا. میں اپنے سے اقدام سے مطمئن تھا. پھر اس رات جب میں سونے گیا تو فینی نے مجھے اطلاع دی, سیٹھ جبار کے بارے میں خبر دیکھی عدنان؟ جی ہاں, اور دوسری خبر آج کے اخبارات کو نہیں مل سکی. یقیناً کل کے اخبارات میں یا آج شام کے اخبارات میں وہ خبر چھپی ہوگی. وہ کیا؟ سیٹھ جبار دماغی ہسپتال سے نکل بھاگا. اس نے ایک ڈاکٹر اور 2 نرسوں کو زخمی کر دیا. گڑ سیٹھ جبار اب اپنی زندگی کا صحیح لطف حاصل کر رہا ہے. ویسے جناب سرکاری پیمانے پر بڑی ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں. نہ جانے یہ کون ہمدرد ہے سیٹھ جبار کی جو ہمارے بارے میں باقاعدہ چھان بین کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وزارت داخلہ کی طرف سے آپ کے لیے کچھ اور کارروائی ہوگی. حکام اس معاملے میں کافی سنجیدہ اور یقیناً ہوں گے, کیونکہ سیٹھ جبار کافی عرصے تک بہت سے لوگوں کا دوست رہا, اور اب وہ لوگ اس سے وفاداری کا ثبوت تو دیں گے ہی. کوئی فرق نہیں پڑتا عدنان, ہمارے ہاتھ صاف ہیں. لیکن جناب ہم جن چیزوں کو قانونی طور پر کرتے رہے ہیں ان کا پورا حساب دیں گے. میں بھی ان دنوں کافی مصروف ہوں, بلکہ میں نے کچھ اور لوگوں کو اپائنٹ کیا ہے جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بہت اچھا کیا تم نے, سارے کام اسی انداز سے ہونے چاہیے. بہتر پرنس آپ مطمئن رہے, عدنان نے جواب دیا. اس رات میں جب کھانے سے فری ہوا تو فینی نے مجھے اطلاع دی کہ پروفیسر شیرازی میرے پاس نہیں آئے. اس کوٹھی میں انہوں نے پہلی بار قدم رکھا تھا. فینی نے مجھے اور ان کے DIG صاحب کے آنے کی اطلاع دی. میں فوراً ہی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا. ڈرائنگ روم میں پروفیسر شیرازی موجود تھے. ارے آپ تشریف رکھیے, آپ نے کیسی زحمت کی؟ بھائی یہ اپنے آفتاب احمد مجھے گھسیٹ لائے, سرے راہ ملاقات ہوگی, ان سے بہت سی باتیں ہوئیں. پروفیسر شیرازی نے جواب دی. شکریہ, تشریف رکھیے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا. DIG احمد آفتاب مجھے گھور رہے تھے. پھر انہوں نے کہا سیٹھ جبار کے بارے میں آپ نے آج کے اخبار میں خبر پڑھ لی ہوگی پرنس دلاور. جی ہاں, بڑی دلچسپ خبر تھی. ایک بڑا آدمی اچانک ہی دیوالیہ ہو گیا. اچانک تو اس طرح دیوالیہ نہیں ہوا جا سکتا DIG صاحب. منصور مجھ سے تو کم از کم ایک ایسی گفتگو نہ کرو. اوہو, آپ مجھے غلط نام سے مخاطب کر رہے ہیں DIG صاحب. پرنس دلاور کہیے آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں منصور ہوں؟ DIG صاحب گہری سانس لے کر پروفیسر شیرازی کی طرف دیکھا اور پھر بولے, پروفیسر آپ بھی انہیں پرنس دلاور کہیں گے؟ پروفیسر خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھے رہے. پھر بولے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آفتاب صاحب؟ پروفیسر میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں ایک قانونی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے کر رہا ہوں. کیا مجھے اس کی اجازت دے سکتے ہیں پرنس دلاور سے؟ جی فرمائیے. پروفیسر کیا میں جان سکتا ہوں کہ پرنس دلاور سے آپ کا کیا تعلق ہے؟
آپ کا یہ سوال پولیس آفیسروں کا سا ہے، کیا میں اس کا جواب دینے کے لیے مجبور ہوں؟ شیرازی نے کہا، نہیں، اگر میں پولیس افسران کے اس لہجے کی کچھ بات آ گئی ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کیوں پرنس، کیا خیال ہے؟ پروفیسر، آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں ڈی آئی جی صاحب سے، بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ان کی حیثیت قبول نہ کرے؟ یہ حیثیت تمہیں بھی قبول کرنا ہوگی منصور بیٹے، میری بات مان جاؤ، اگر تمہارے والد بھی تھے تم ان کا احترام تو کرتے ہوگے۔ ڈی آئی جی آفتاب احمد کہنے لگے، خوب، تو آپ احترام کے رشتے سے بات کر رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب؟ ڈی آئی جی صاحب نہ کہو، چچا کہہ لو، آفتاب احمد کہہ لو، جو دل چاہے کہہ لو۔ اس وقت مجھے ڈی آئی جی نہ کہو، جی حکم دیجیے چچا جان، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اینجل کے بارے میں بتا دو، جو کچھ ہوا ہے وہ تمہاری اور حکومت کے درمیان اور اس کی بیٹی سے دے دو تو شاید اس کا ذہنی توازن درست ہو جائے۔ شرط وہی ہے ڈی آئی جی صاحب، امی اور فریدہ مجھے دے دیں تاکہ میرا ذہنی توازن بھی درست ہو جائے۔ کاش میں انہیں لا سکتا، تو پھر آپ مجھ سے ایک ایسی شے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جس کا میں اعتراف بھی نہیں کیا، صرف انسانیت کے نام پر؟ انسانیت تو میرے لیے بھی کچھ کر سکتی ہے آفتاب احمد صاحب، خدا کے لیے میرے لیے بھی کچھ کیجیے۔ مگر ان کا پتہ اسے نہیں معلوم، وہ جو کچھ کر چکا ہے میرے خیال میں اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ شاید ہی کسی کو زمانے میں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ کمال کی بات ہے آپ سب کو اس سے ہمدردی ہے، مجھ سے نہیں منصور، تم سے بھی اتنی ہی ہمدردی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے۔ صرف ایک کام، میں نے انگلی اٹھا کر کہا، کیا بتاؤ؟ آپ لوگ بالکل خاموش رہے، اسے سزا ملنے دیں، اسے موت کے گھاٹ اترنے دیں۔ یوں سمجھ لیں آفتاب احمد صاحب کہ خدا نے مجھے میرے ذہن اور دل پر قابو دیا ہے، ورنہ میں اس طرح سڑکوں پر گھسیٹ رہا ہوتا تو آپ لوگ میرے لیے یہ جدوجہد نہ کرتے۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا، شاید حکومت کو اور دوسرے لوگوں کو تم سے اتنی ہمدردی نہ ہوتی، اس کے باوجود میں آپ کو اپنے دوستوں میں تصور کروں۔ نہیں منصور، تم سے بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن بیٹے میں تمہیں آفتاب احمد کی حیثیت سے اور اس رشتے کی حیثیت سے جو ابھی میرے اور تمہارے درمیان قائم ہوا ہے ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ حکم فرمائیے۔ وزیر داخلہ براہ راست تمہیں طلب کرنے والے ہیں، تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی، تمہارا پس منظر پوچھا جائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں یہاں کمزور پڑوں گا؟ نہیں، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم منصور سے پرنس دلاور کیسے بنے۔ نام تبدیل کرنا کوئی جرم تو نہیں آفتاب احمد صاحب؟ بے شک نہیں، لیکن وہ دولت، وہ سرمایہ جس سے تم نے یہ کاروبار شروع کیا۔ آفتاب احمد صاحب بولے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس کا بھی تسلی بخش جواب دوں گا آفتاب احمد صاحب، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اس میٹنگ میں سیٹھ جبار کا پس منظر، اس کی دولت اور اس کے حصول کے ذرائع بھی معلوم کیے جائیں۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرے پاس یہ دولت کہاں سے آئی۔ میں ان لوگوں کو بھی بے نقاب کروں گا جو سیٹھ جبار کو ایک سرمایہ کار سے خدا بنانے میں ماں بن رہے ہیں۔ بہت سی باتیں سامنے آئیں گی احمد صاحب، جب ان باتوں سے میری تشریح ہو جائے گی تو میں اپنے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ اگر مجھے غلط کاریوں کا مجرم پایا گیا، اگر میرا سرمایہ ناجائز ذرائع سے سامنے آیا تو وہ سزا بھی قبول کر لوں گا جو میرے لیے تجویز ہوگی۔ آفتاب احمد صاحب پریشان کن نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر وہ پروفیسر سے بولے، پروفیسر آپ ہی میری مدد کریں اس سلسلے میں۔ میاں تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ آخر مرے کیوں جا رہے ہو سیٹھ جبار کے لیے؟ اس بچے کو بھی تو جواب دو، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا معصوم تھا؟ تمہاری تو علم میں ہے کہ یہ بات کہ اس پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا گیا، اگر تم میرے کہنے سے میرے اوپر احسان کرتے ہو، اس کی جان نہ بچا لیتے تو کیا پھانسی نہ چڑھ چکا ہوتا؟ کس منہ سے کہہ رہے ہو یہ بات؟ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ ہر ضرور برابر کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی کو تم نے آسمان پر چڑھا دیا اور دوسرے کو زمین پر ہی نہ دیکھنے کے خواہش مند ہو؟ کیا صرف ایک آدمی ذہین ہو سکتا ہے آفتاب میاں؟ سمجھے، ان چکروں میں مت پڑو، کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو کچھ ہو گیا ہے ٹھوس بنیادوں پر اور سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا پروفیسر شیرازی کہ آپ منصور کے ساتھ ہیں، میں آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کی بڑی عزت اور بڑی قدر کرتا ہوں پروفیسر۔ آپ کو میں نے ہمیشہ ایک آئیڈیل سمجھا، در حقیقت پرنس دلاور بے سبب پرنس دلاور نہیں بنا، اس کے پس منظر بہت بڑے لوگ تھے، تو تم ان بڑے لوگوں کو پکڑ کر پھانسی دے دو، پھانسی چڑھا دو، صرف اس جرم کی بنا پر انہوں نے ایک بے سہارا بےکس انسان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ نہیں، میں خود بھی منصور کے ساتھ ہوں، پرنس دلاور کے ساتھ ہوں، میری خدمات ہر طرح حاضر ہیں، بس یوں ہی چاہتا تھا کہ منصور اتنے برے نہ بنے، مجھے ان سے دلی لگاؤ ہے۔ آفتاب احمد صاحب ڈھیلے پڑ گئے۔ آفتاب احمد صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میرا لہجہ ذرا تلخ ہو گیا، لیکن میرے حقائق پر بھی تو غور کیجیے، مجھے بھی تو بتائیے کہ میں کیا کروں۔ جاگیر صاحب اس کے بعد کچھ نہ بولے، بس گہری سانسیں لیتے رہے، پھر انہوں نے پروفیسر شیرازی سے کہا، پروفیسر میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور آپ نے میرے لیے اتنی زحمت کی، بہرحال اب مجھے اجازت دیجیے، میری خواہش تھی آپ کافی پی کر جاتے۔ ٹھیک ہے منگواؤ بھائی، مجھے تم سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، میں تمہارا ہم نوا ہوں۔ کافی پی گئی، اس کے بعد پروفیسر شیرازی آفتاب احمد کے ساتھ باہر تک آئے، انہوں نے کہا کہ وہ یہاں کچھ دیر تک رکیں گے۔ آفتاب احمد صاحب شکریہ ادا کر کے چلے گئے، پروفیسر ہاتھ ملتے ہوئے اندر آ گئے۔ منصور میاں، ساری تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہو سکیں، میں تو اخبار پڑھ کر خود حیرت زدہ رہ گیا ہوں، اور سچ مانو تو میں سیٹھ جبار کا یہ حشر دیکھنے کے لیے ہی باہر نکلا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہسپتال جا کر ذرا اس کی عیادت کروں، دیکھوں تو صحیح کہ کس کیفیت میں ہے کہ ڈی آئی جی صاحب آفتاب احمد مجھے مل گئی اور انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی۔
بہرحال انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا. ٹھیک کیا آپ نے جو بھی آپ نے کہا. اور میں نے اب یہ بات صاف صاف کہہ دی لوگوں سے کہ میں منصور ہوں. پرنس دلاور کس طرح بنا یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے, اسے میں جانوں اور میرا کام. پروفیسر شیرازی, اگر حکومت ہمارے سلسلے میں اعتراض کرتی ہے تو کیا آپ اپنے سرمایہ کی تفصیل نہیں پیش کر سکیں گے؟ کیوں نہیں بھائی, کیا گل کا کاروبار ناجائز تھا؟ ہرگز نہیں. کیا آپ دونوں کا سرمایہ اتنا نہ تھا کہ منصور پرنس دلاور بن سکتا؟ یقیناً تھا اور ہے, اور اس کے بعد ہم نے جو کاروبار کیا اس نے ہمارے اثاثے بڑھائے, اس میں تشویش کی کیا بات ہے؟ تو ٹھیک ہے, میں عدالت میں پیش ہوں گا اور اپنے بارے میں یہی تفصیلات دوں گا. اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں منصور, سرمایہ ہمارا اپنا تھا. ہم نے جس مد میں بھی حرج کیا وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, کسی کو اس سے کیا. تو پھر پریشانی کس بات کی؟ نہیں پریشانی نہیں, لیکن تم مجھے تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ ہاں یقیناً یہ میری ذمہ داری ہے, بلکہ میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا. کھیل ختم ہو چکا ہے پروفیسر, اب اس کھیل کو مزید آگے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. بہتر ہوگا کہ گل بھی ہمارے پاس ہوتی. میں اپنی ساری رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پروفیسر نے گردن ہلا دی اور ہم دونوں ٹیلی فون کے نزدیک آئے اور دوسری طرف نمبر ڈائل کر دیے گئے. سرحاب نے فون ریسیو کیا. ہلو سرحاب, میں منصور بول رہا ہوں. بھیا خیریت, آپ نے خبر پڑھی؟ ہاں سرحاب پڑھی ہے, دل چاہے تو تم بھی آ جاؤ, ذرا گل کو بلا دو. اچھا ابھی بلاتی ہوں. ہیلو منصور, یہ خبر سچ ہے؟ کمال ہے, سیٹھ جبار سے میرا کون سا گہرا رشتہ ہے گل جو آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ کمال ہے. اچھا اگر یقین کریں تو میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو اپنے دلاور کی کوٹھی پہنچ جاؤ. کیا مطلب ہاں پروفیسر شیرازی بھی یہاں موجود ہے, مگر کیا میرا وہاں آنا مناسب ہوگا؟ بالکل مناسب ہوگا, تم آ جاؤ. میں نے کہا اچھا میں پہنچ رہی ہوں. گل نے جواب دیا, ریسیور رکھ دیا. پروفیسر شیرازی اور میں گل اور سرحاب کا انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں پہنچ گئی. گل نے شاید پہلی بار پرنس دلاور کی کوٹھی دیکھی تھی. مسکراتی میرے پاس آئی اور معنی حد انداز میں کہنے لگی, تو یہ ٹھاٹھ ہیں جناب, یہ دیکھا سرحاب, پرنس دلاور نے کبھی ہمیں اپنی کوٹھی پر مدعو نہیں کیا. اگر ایک وقت کا کھانا کھلا دیتی تو کیا حرج تھا؟ میں مسکراتا ان دونوں کو اندر لے آیا. پروفیسر شیرازی اندر ہی صوفے پر بیٹھے تھے, ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے. اس کے بعد گل اور سرحاب کو میں نے بڑے پیار سے بٹھایا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا. پروفیسر بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں کو تفصیل سے آگاہ کر دیں. نہیں بھائی, میں اپنے اندر کی ہمت نہیں پا رہا, تم خود ہی بتاؤ. پروفیسر نے جواب دیا. اس کے بعد خاموش ہو کر الفاظ کا انتخاب کرنے لگا. پھر میں نے کہا, گل صاحبہ, پروفیسر شیرازی سرحاب بہن, تفصیل میں جانا بیکار ہے. میرے حالات آپ لوگوں کے علم میں ہیں. امی اور فریدہ کے بارے میں آپ کو یہ علم ہے کہ کس طرح نے مجھ سے جدا کر دیا گیا. میں نے ان کی تلاش کے سلسلے میں جو صحبتیں اٹھائی ان میں سے کچھ آپ کے علم میں ہیں, لیکن کچھ اور بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں نے انہیں تمام تفصیل بتا دی. ساری تحقیقات تفصیلات سننے کے بعد پروفیسر شیرازی کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی. سرحاب پھوٹ پھوٹ کر رو دی. وہ ذہنی طور پر بہت پریشان نظر آ رہے تھے. گل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. اب اس کے باوجود بھی میں زندہ ہوں تو کیا میرا قتل ہو جانا جائز نہیں؟ نہیں بیٹے, اب بھی کیا تم ہمیں غیر سمجھتے ہو؟ میں تمہارا باپ نہیں ہوں کیا؟ کیا تم مجھے میری محبت کی سزا دو گی؟ کیا میں تمہاری جدائی برداشت کرنے کے لیے زندہ رہوں گا؟ پروفیسر نے کہا اور سرحاب سسکیاں لے لے کر رونے لگی. میں تو آپ کو اپنے سگے بھائی کی طرح جانتی ہوں بھیا. جب سے آپ ملے ہیں میں نے ہمیشہ اپنی پشت پر آپ کا ہاتھ محسوس کیا. کیا آپ مجھے یہ مان نہیں دیں گے؟ نہیں سرحاب, میں تم سب کے سہارے جیوں گا بیٹے, مجھے جینا ہوگا. میں نے گلگول ہو کر کہا. فریدہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے, اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. بہرحال چھوڑو بھی ان باتوں کو گل, اب اس کا انتظار کرو کہ منصور کے بارے میں ہم وضاحت کر دیں. منصور کے سارے کام قانونی ہیں, کوئی سکم نہیں, کچھ نہیں مل سکے گا ہمارے خلاف. بہر گل اپنا معافی الضمیر کھل کر بیان کریں گے. ہم نے کاروبار کیا ہے, کوئی فراڈ نہیں. میں سیٹھ جبار کے سلسلے میں کوئی لچک پیدا نہیں کروں گا. اینجل کو اس کے حوالے نہیں کروں گا, ہوا کچھ بھی ہو جائے. اینجل اب محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہاں ابھی اس کی تلاش ناممکن ہے. ہاں اگر پولیس کسی طرح اس تک پہنچ گئی ہے تو اسے ہلاک کر دوں گا. ابھی نہیں منصور, ابھی اس طرح مت سوچو, وہ لڑکی بے قصور ہے. اگر وہ ہماری راہ کی رکاوٹ نہ بنے تو اس بے قصور کو ہلاک کرنا مناسب نہیں ہوگا. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, پروفیسر نے کہا. یہ اس شکل میں ہوگا جب مجھے اس کا سیٹھ جبار کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ ہوگا. اگر ایسا ہو بھی جائے تو تم اسے میرے حوالے کر دینا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کبھی سیٹھ جبار تک نہیں پہنچ سکے گی. کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ نشست رہی. پھر پروفیسر نے واپسی کی اجازت مانگی. آپ لوگ جائیے ڈیڈی, میں بھیا کے پاس رہوں گی. آج رات باتیں کریں گے ہم لوگوں کے. بھیا اب موڈ بدل تو ٹھیک ہو جاؤ, اب میں تم سے باتیں کروں گی. میں ٹھیک ہوں سرحاب, میں اگر ایک تجویز پیش کروں تو برا تو نہیں مانو گے؟ کہو. دیکھو جو منہ میں آ رہا ہے بک رہی ہوں, اچھا نہ لگے تو ڈانٹ دینا, کینہ دل میں نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اینجل کا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ میں جانتا تھا کہ تم یہی سوال کرو گی. آپ جانتے تھے کیسے؟ تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کیا تجویز پیش کروں گی. مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیں. سیٹھ جبار نے اسے میرے سامنے خود پیش کیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ اینجل میرے بارے میں کھوج لگائے کہ کیا میں منصور ہوں. اینجل مجھ سے ملی اور پھر وہ مجھ سے متاثر ہو گئی. اس کے بعد میں نے اسے اپنی تمام کہانی سنا دی. گویا آپ بھی بھیا آپ بھی سے متاثر ہوئی. یہ سارے کھیل اس وقت کے تھے جب مجھے فریدہ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی.
میری سیٹ جب باہر کی کوٹھی خرید لی، میں اسی کوٹھی پر بلڈوزر چلوا کر وہاں استبل بنواؤں گا یا کارپوریشن کو دے کر وہاں پیشاب گھر تعمیر کروا دوں گا۔ مجھے جبار سے متعلق ہر شے سے بے پناہ نفرت ہے۔ اور اب یہ گفتگو مت کرو سرحاب۔ سرحاب خاموش ہو گئی، وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا مجھے اینجل سے ملوا دو کہ منصور بھیا، اب یہ کیسے ممکن ہے سرحاب؟ ممکن ہے پولیس بھی اس کی تلاش میں ہو؟ ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ابھی نہ صحیح، لیکن تمہیں میری قسم بھیا سے کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ ظلم ہوگا۔ میں تمہیں یہ ظلم کرنے نہیں دوں گی، ویسے تمہارا جو دل چاہے کرو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، میں نے کہا، اور سرحاب مجھے خوب سمجھاتی رہی۔ دوسرے دن وہ دوپہر تک میرے ساتھ رہی، پھر اس کی خواہش پر میں نے اسے واپس بھجوا دیا۔ پھر جبار کے بارے میں اور بھی کئی خبریں ملی۔ وہ ایک پارک میں پکڑا گیا اور اسے دوبارہ دماغی ہسپتال بھجوا لیا گیا۔ خبر ملی کہ اس نے خود کو زخمی کر لیا ہے۔ کافی دن گزر گئے، میرے خلاف سرکاری طور پر کوئی کارروائی کا آغاز نہ ہوا۔ پتہ چلا کہ میری فائل بند کر دی گئی ہے ہوم منسٹری میں۔ اس سلسلے میں ہوم منسٹر نے بذات خود احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد تمام کارروائی بند ہو گئی۔ عدنان بہت خوش تھا، ہمیں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ پرنس اور سیٹھ جبار کی جو پوشیدہ دوست یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں شرف سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اینجل کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی؟ کوئی خاص بات نہیں، بس پرنس دنیا کے رنگ ہے۔ اگر سیٹھ جبار کا سورج چڑھا ہوتا تو شاید شہر کے گھر گھر کی تلاشی لینے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کو ایک بار پھر سکون کا احساس ہوا تھا۔ سیٹھ جبار کی ہماری شکست پر شکست کھا رہے تھے۔ آج اس کی وہی کیفیت تھی جو کبھی میری تھی۔ آج وہ بے سہارا تھا اور اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ عدنان نے میرے سامنے بہت سے غیر ملکی اخبارات پیش کیے، جن میں امی اور فریدہ کی تصویریں شائع ہوئی تھیں۔ ان میں بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان تمام حالات جاننے کے بعد، تفصیلات جاننے کے بعد، میں کار میں بیٹھا اور آوارہ گردی کرنے لگا۔ بس یوں ہی سڑکوں پر مارا پھر رہا تھا۔ پھر ایک سڑک سے گزرتے ہوئے کار روکنی پڑی۔ آگے کسی وجہ سے ٹریفک رک گیا، سیٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک کار آگے بڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ تب میں نے اسے دیکھا، وہ سیٹھ جبار ہی تھا۔ بدن پر چھیترے جھول رہے تھے، داڑھی بڑی تھی، آنکھوں میں وحشت، ایک ہاتھ میں سیٹی دبی ہوئی تھی اور وہ زور زور سے سیٹی بجا کر گاڑیوں کو روک رہا تھا۔ ہر کار کی کھڑکی میں سر ڈال کر وہ کچھ کہتا، پھر مایوسی سے کار کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا۔ پھر اس نے ایک سیٹی بجائی اور میری کار کے پاس آ کر رک گیا۔ رکو خبردار، رک جاؤ، اس نے کہا۔ مجھے پہچان نہیں سکا۔ پھر اس نے گردن اندر ڈال کر کار کی سیٹیں تھالی دیکھی اور راز دوری سے بولا، اینجل ہے؟ میرے بدن میں جھرجھری آ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک سسکی سی لی اور رندی ہوئی آواز میں بولا، یہ بھی حال ہی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی، راستہ بھول چکی ہوگی، جاؤ آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ اس نے سیٹی میں پھونک ماری اور دوسری کار کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، سر چکرانے لگا، دل بوجھل ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے سردی سے بخار آنے والا ہے۔ وہ ڈیوٹی کانسٹیبل تیزی سے اس طرف دوڑتے ہوئے آئے اور صورتحال معلوم کرنے لگے۔ پھر انہوں نے سیٹھ جبار کو بازوں سے پکڑ لیا۔ پاگل ہے، سارا ٹریفک جام کر دیا، ٹھوکر مارو سالے کو۔ دوسرے کانسٹیبل نے کہا۔ ان میں سے ایک دھکے دیتا وہ سیٹھ جبار کو سڑک کے کنارے لے گیا۔ چلیے بابو جی، سارا ٹریفک رک گیا ہے۔ کانسٹیبل نے گاڑی کو دیکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گیئر ڈالا اور گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن چند گز چل کر مجھے احساس ہوا کہ میں کار ڈرائیو نہیں کر سکا۔ چنانچہ میں نے بائیں سم کا ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی سڑک کے کنارے کر کے روک دی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سیٹی کی آواز میرے حواس پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ سیٹی کی آواز، چاروں طرف سے سیٹیاں بج رہی تھیں۔ ان میں سے ایک آواز ابھر رہی تھی، اینجل ہے؟ پتہ نہیں کہاں گئی، شاید راستہ بھول گئی ہے۔ زور سے بادل گرجے اور زمین و آسمان تاریک ہو گئے۔ کانوں میں سیٹیوں کا شور بڑھتا گیا۔ پھر اس شور میں ایک آواز ابھری جو ایسے غیرت مند ہیں کہ جب ان پر کسی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی ہے، اور اس پر بھی جو معاف کر دے اور صلح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بادل زور سے گرجے اور میں نے لرز کر کان بند کر لی، لیکن یہ آواز تو میرے سینے سے اٹھ رہی تھی۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں تو اس لائق ہے۔ جنت ان پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے جو خدا کے نام پر غصے کو روکتے ہیں، ان لوگوں کا قصور معاف کرتے ہیں، بے شک انہیں خدا دوست رکھتا ہے۔ اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے معاف کر دیا انہیں جو ستانے والے تھے۔ شور، بے پناہ شور، بہت سی آوازیں۔ پھر کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ نو پارکنگ، گاڑی سائڈ روڈ پر لے جائیے، ٹریفک میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ارے شاید آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں جلتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، ڈیوٹی کانسٹیبل تھا۔ سوری، میں نے کار دوبارہ سٹارٹ کر دی تو پھر بولا، اگر طبیعت خراب ہے تو سر تو براہ کرم تھوڑی سی ہمت کیجیے، سائڈ روڈ پر گاڑی لے آئیے۔ نہیں کانسٹیبل، شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ ایک بات سنو، وہ بوڑھا کہاں گیا جو سیٹیاں بجا رہا تھا؟ پاگل ہے بیچارہ، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ کانسٹیبل نے ایک طرف اشارہ کیا اور میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، اسے گھما کر سائڈ روڈ پر کھڑا کیا اور پھر میں نیچے اترایا۔ میرے پیروں میں لرزش تھی، سر چکرا رہا تھا، لیکن میرے قدم سیٹھ جبار کی طرف اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے میں نے کس طرح سڑک پار کی اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اینجل سے ملو گے؟
میں حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی اور وہ اچھل پڑا، اینجل؟ ہاں اینجل۔ لیکن یہ الفاظ ادا کرتے اسے میری طرف نہیں دیکھا۔ میری بیٹی ہے وہ، میری چھوٹی سی بیٹی۔ اس کے بعد وہ پیار سے کسی کو چمکارنے لگا، آؤ میں تمہیں اینجل کے پاس لے چلوں، چلو چلو، وہ بولا اور میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، میری بیٹی ہے وہ، اور ہم چل پڑے۔ اس کے بعد میں گھر پہنچ گیا۔ کمپاؤنڈ میں طاہر اور آدم موجود تھے۔ فوراً ہی میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا، پھر ان کی نگاہ اس بوڑھے پر پڑی لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکے۔ اسے باہر نکالو، میں نے آہستہ سے کہا، اور سیٹھ جبار سیٹیاں بجانے لگا۔ دفعتاً طاہر بے اختیار بول اٹھا، ارے یہ تو سیٹھ جبار ہے۔ آدم نے کہا اور دونوں متحیر رہ گئے۔ انہوں نے بامشکل سیٹھ جبار کو باہر نکالا۔ اینجل ہے، اندر لے چلو اسے، میں نے کہا۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ یہ سیٹھ جبار ہی ہے نا سر؟ طاہر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پاگل ہو گیا ہے نا، ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، آدم بولا۔ اینجل کیسی ہے؟ بری حالت ہے اس کی، بہت مختصر کھاتی پیتی ہے، بے حد چڑچڑی ہو گئی ہے، تہہ خانے میں رکھا ہے ہم نے اسے، نکال کر لاؤ اسے، میں نے کہا، اور طاہر گردن ہم کر کے چلا گیا۔ میں انتظار کرنے لگا، ماحول میں ایک حبسہ تھا، فضا میں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، ایک عجیب سی سنسنی میری رگوں رپے پر طاری تھی، باہر قدموں کی چاپ ابری، پھر انجل اندر تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا ہو گئی۔ تم واقعی موجود ہو؟ تم موجود ہو؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم میری موت کی اطلاع پر ہی آؤ گے، دشمنی ہے نا تمہاری سیٹھ جبار سے؟ چھوٹے انسان، تم سے کسی بڑی بات کی توقع کی تھی میں نے تمہارے غم کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا یا ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ اور کر سکتے تھے تم، میں سب سمجھ گئی۔ میری ہمدردی، میری محبت حاصل کر کے تم نے ضرور میرے باپ کو بلیک میل کیا ہوگا۔ میں نے تو خود اس پر آمادگی ظاہر کی تھی، میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے محبت کا کھیل کھیلا۔ کیوں کھیلا تم نے؟ غلطی کی تھی اینجل، غلطی کی تھی، جبکہ اب باوجود میری آواز نکل گئی، غلطی نہیں، وہ تمہارا منصوبہ تھا، ایک ڈرائیور کا بیٹا، ایک نمک حرام، اس سے بڑا منصوبہ اور کیا بنا سکتا تھا؟ پرنس دلاور نام ہی سنا ہے، صرف پرنس کا یا کسی شہزادے کو بھی دیکھا ہے؟ منصور ہو تم، منصور بھی نہیں ہو۔ تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کبھی کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا، باپ کا بیٹا بدلہ بیٹی سے، تمہارے ایما کے بغیر کوئی مجھے قید کر سکتا تھا؟ بھلا بولو، جواب دو۔ وہ میرے نزدیک آ گئی، پھر اسی وقت اس کی نگاہ سیٹھ جبار پر پڑی اور ٹھٹک گئی۔ اس نے سرسری سی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی، پھر اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکلی، ڈیڈی یہ تم ہو؟ وہ دوڑ کر سیٹھ جبار سے لپٹ گئی۔ ڈیڈی یہ کیا حالت ہوگی تمہاری ڈیڈی؟ سیٹھ جبار سکتے کے عالم میں تھے، وہ حالہ میں نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ منصور کمینے ذلیل، یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ کیا کر دیا تم نے میری ڈیڈی کو؟ یہ سیٹھ جبار ہے یہ ڈیڈی، میری ڈیڈی، خدا اسے غارت کرے، خدا اسے غارت کرے۔ منصور تو ہمیشہ تڑپتا رہے، تیری ماں اور تیری بہن تجھے کبھی نہ ملے، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا اچھا ہوا تو اسی قابل تھا۔ یہ کچھ بولتے کیوں نہیں آپ ڈیڈی؟ کچھ بولتے کیوں نہیں آپ؟ وہ سیٹھ جبار سے لپٹ گئی۔ میں اس کمرے سے نکل آیا، طاہر اور اعظم باہر موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا، وہ اگر جانا چاہے تو ان دونوں کو جانے دینا بہتر ہے۔ اس کے بعد میں دیر تک سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، ذہن بہت سے فیصلے کر رہا تھا، مجھے ان ہنگاموں سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایگل سائڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بنگلے میں داخل ہوا تو پروفیسر کہیں سے آئے تھے، کار کے دروازے لاک کرے تھے، مجھے دیکھ کر رکے۔ ہیلو، انہوں نے مسکراتے میرا خیر مقدم کیا۔ ہیلو پروفیسر، بڑے افسردہ ہو؟ میں راستہ کو دیکھنے گیا تھا، عظمت گر کچھ طبیعت خراب ہے اس کی؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ پروفیسر مجھے لیے اندر چل گئے۔ سرحاب اور گل نے مجھے دیکھ لیا۔ منصور بھیا آپ آئے ہیں؟ ارے آئیے منصور بھیا، شاید کافی آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، ڈیڈی بھی آ گئے ہیں۔ چلو بھائی حسینہ، ارے حسینہ کافی لے آؤ، بیٹھیے منصور بھیا، سرحاب نے حسب معمول پرتپاک انداز میں کہا۔ کیا بات ہے منصور، بہت مضمحل نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات تو نہیں؟ گل نے کہا اور میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں گل، میری زندگی میں اتنی ساری خاص باتیں ہو چکی ہیں کہ اب خاص باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور سب میری طرف دیکھنے لگے۔ کوئی نئی بات ہو گئی ہے منصور؟ پروفیسر شیرازی آہستہ سے بولے۔ ہاں، میں ہارا ہوا جاری ہوں پروفیسر، سب کچھ ہار چکا اور آج میں نے اپنا کھیل کا اہتمام کر دیا۔ کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ معافی چاہتا ہوں پروفیسر۔ کوئی خاص بات ہے منصور؟ نہیں، گزر رہا تھا راستے سے تو سیٹھ جبار کو دیکھا، گاڑیوں میں جھانکتا پھر رہا تھا اور ایک سے پوچھ رہا تھا کہ اینجل اسی گاڑی میں تو نہیں؟ کہہ رہا تھا پتہ نہیں کہاں گئی، راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے اسے راستہ بتا دیا پروفیسر، اسے زیادہ قوت برداشت میرے اندر نہیں تھی۔ کیا ہوا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اسے اینجل کے پاس پہنچا دیا، بس میں نے کہا نا، چھوٹا سا آدمی، اسے زیادہ قوت برداشت نہیں تھی مجھ میں۔ ہم لوگ تو شاید مظالم سہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، شاید، حالانکہ حقیقی نہیں، دو طبقے پیدا کیے ہیں، ایک ظالم، دوسرا مظلوم۔ ظالم کو اسے ظلم کرنے کے لیے پیدا کیا اور مظلوم کو ظلم سہنے کے لیے۔ مظلوم ظالم بننے کی کوشش کرے تو موسیقہ ہیز ہو جاتا ہے، جیسے میں، ہمیں تو وہ قوت ہی عطا نہیں ہوتی جو ظلم کرنے کے قابل ہو۔ سیٹھ جبار کو اس کیفیت میں دیکھ کر میری قوت برداشت جواب دے گی اور میں نے اپنے سارے حساب بند کر لیے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل میں برداشت نہ کر سکا پروفیسر۔ میں نے اسے سڑک سے اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا جہاں اینجل موجود تھی۔ میں نے دونوں باپ بیٹی کو ملا دیا۔ اس کے بعد اینجل مجھے بددعائیں دیں، کہنے لگی کہ میں نے اس کے باپ کی یہ حالت کی ہے، خدا مجھے میری ماں اور بہن سے محروم رکھے۔
ٹھیک ہے پروفیسر، خدا اگر مجھے میری ماں اور بہن سے محروم رکھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے کاموں میں مداخلت کون کر سکتا ہے؟ پروفیسر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہوگی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے نزدیک پہنچ گئے۔ تم نے سیٹھ جواد کو اس کی بیٹی سے ملا دیا منصور؟ تو اس کی یہ کیفیت برداشت نہیں کر سکا؟ کیوں، یہی کیا ہے نا تو نے؟ پروفیسر نے پوری قوت سے میرا بازو پکڑ لیا۔ ہاں پروفیسر، یہی کیا ہے میں نے۔ تب پروفیسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتے ہوئے بولے، خداوند قدوس نے، میں نے جب محسوس کیا کہ میرے افکار اور خیالات، میری نیکیوں کے ارادے دنیا کے بارے میں میرا یہ خیال کہ نیکی اور اچھائی کے راستے برتر ہیں، بدی کے راستے سے باطل ثابت ہوا، تو میں نے انہی راستوں کو اپنا لیا جن پر دنیا چل رہی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اس راہ پر لٹا دیا۔ میں تجربہ کرنا چاہتا تھا اس دنیا کے بارے میں، کائنات کا یہ کھیل میری سمجھ میں آنے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تیرے احکامات کے منافی ہے۔ میں نے خود کو مجرم سمجھا، میرے معبود، میں نے دنیا کے خلاف تو سب کچھ کیا، لیکن اب بتا میں کیا کروں؟ اب تو یہ کھیل صرف تیرا ہے میرے معبود، مجھے روشنی دکھا، میرا ایمان بھٹک رہا ہے، میرے آقا مجھے روشنی دکھا۔ پروفیسر ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ ڈیڈی، خدا کے لیے ڈیڈی، خود کو سنبھالیے۔ پروفیسر، آپ تو سمجھدار ہیں۔ گل بھی روتے ہوئے بولی، کیا حق سمجھدار ہوں گل کچھ بھی تو نہیں سمجھ سکا، کچھ بھی تو نہیں جان سکا۔ کیا معلوم کسی کو مجھ پر کیا بیتی ہے؟ کون جانتا ہے کہ میں نے کتنا کٹھن وقت گزارا ہے خود پر۔ میں نے ساری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا تھا، میں کچھ نہ کچھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کتابیں میری دوست تھی، ان ساری کتابوں کو پڑھنے میں، ان پر یقین کرنے میں زندگی بسر کی۔ سچ سمجھا تھا میں نے سب کچھ، ایک راستہ منتخب کر لیا تھا، میں نے زندگی بسر کی تھی۔ ایک رات، سنسان رات میں، یہ بھٹکا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اپنے علموں کی نگاہ سے اسے دیکھا اور جانا کہ بچہ ہے، حالات کی ستم کا شکار ہے۔ میں نے برتر سمجھا اس کو، اس سے اور اس کا رہنما بننے کی کوشش کی۔ میں نے اسے برائی کا جواب بھلائی سے دینے کے لیے مجبور کیا اور خود اس کا ہم رکاب ہو گیا۔ یہ کٹھن ترین سفر تھا، لیکن میں سچائی کی راہ سے کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور پرنس دلاور تحلیق کیا۔ اس کی جائز طلب تھی، لیکن جو اب تمہارے علم میں اور اس کے بعد آج یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے اندر کی اچھائی جاگ اٹھی، انسانی دل قتل ہو گیا۔ کیا اس نام کی یہی تقدیر ہے؟ کیا منصور صرف سولی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آخر کیوں؟ خدا کے لیے ڈیڈی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے، سرحاب نے روتے ہوئے کہا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے۔ گل بولی، میں خاموش بیٹھا تھا، بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی میرے اندر۔ اسی وقت حسینہ کافی لے ہنس رہی تھی، وہ بیچاری ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کے اندر۔ اسی وقت لو جی، چھلے میاں کی صبح ہو گئی، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ اس نے کافی کی ٹرے رکھتے ہوئے کہا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے چونک کر سب کو دیکھا، پھر یکسر بول پڑی، اے ہائے، یہاں تو مرثے ہو رہے ہیں، تعزیے نکل رہے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو حسینہ؟ گل جھلا کر بولی، میں بکواس نہیں کر رہی بی بی جی، اور ڈرامہ ہو رہا ہے، ہیرو ہیروئن گلے مل رہے ہیں، سینسر ہو رہی ہے بی بی جی۔ گل نے بے چینی سے ایک ایک کو دیکھا اور پھر بولی، اچھا تو ٹھیک ہے، جا تو جا رہے ہیں بی بی۔ بھوندو، ارے او بھوندو، اس نے آواز لگائی، لیکن دروازے سے شمو نے اندر جھانک کر پھر رک گئی۔ لو جی، ہیروئن آ گئی، پھر ہنس پڑی۔ شمو کے پیچھے ایاز بھی تھا، جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں چونک پڑا، ایاز کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا، اس نے ایک شکل دیکھی اور مجھ پر نگاہ پڑی تو بے اختیار ہو گیا۔ بھیا، منصور بھیا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ پھر میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گئی، اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ ایاز کا ذہنی توازن درست ہو گیا ہے۔ ایاز پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا اور رو رہا تھا۔ پروفیسر اور سرحاب بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری ایاز؟ ٹھیک ہوں بھیا، بالکل ٹھیک ہوں۔ امی کہاں ہیں؟ فریدہ بہن کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ میرے دل پر ایک گھونسا پڑا۔ بیٹھو، ایاز نے بھاری لہجے میں بولا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ شاید امی اور فریدہ مل گئی ہیں۔ حسینہ کافی بناؤ، میں نے کہا۔ ایاز گل وغیرہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ حسینہ کافی بنانے لگی۔ تم بھی بیٹھو شمو، کیسا محسوس کر رہے ہو ایاز؟ بڑا پریشان ہوں بھیا، یہ ماحول میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا۔ یہ پروفیسر شیرازی ہے، یہ سرحاب ہے اور یہ گل۔ جی میں جانتا ہوں، شمو نے بتایا، یہ منصور بھیا کی کوٹھی ہے۔ اور کیا بتایا شمو نے؟ یہ کہ آپ اسے یہاں لے آئے ہیں۔ لو کافی بھی، میں نے کہا، اور ایاز نے گردن ہلا دی، پھر بولی، اس شیطان سے کیسے پیچھا چھوٹا بھیا؟ چمن سے؟ ہاں، طویل کہانی ہے۔ ہاں لیکن بہت بعد میں، جب وہ جزیرے سے چلا تو اسے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آتا رہا۔ وہ کوئی بے ہوشی کی دوا دے دی تھی کھانے پینے میں، پھر شہر آ کر ہی ہوش آیا۔ جب میں نے اسے تمہارے بارے میں پوچھا تو تم کہاں ہو تم، تو اس نے بتایا کہ تمہارا مشن بہت طویل ہے اور تم لمبے عرصے کے لیے باہر رہو گے۔ اس نے مجھ سے پھر دھندا شروع کرا دیا، مگر تمہارے لیے میں بے چین تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی گھپلا ہوا ہے، مگر میں کیا کرتا؟ کوئی ترکیب نہیں تھی اس کی زبان کھلوانے کی۔ میں کام کرتا رہا بھیا، پھر خدا نے مجھے امی اور فریدہ بہن سے ملا دیا۔ پروفیسر کے ہاتھ سے کافی کی پیالی چھوٹ گئی۔ گل کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن ایاز ان تمام کیفیات سے بے خبر کہہ رہا تھا۔ فضا نے تمہیں وہ قصہ بھی سنایا ہوگا، ہمایوں کہ میں دھندے پر نکلا ہوا تھا، RM اسپتال کے سامنے میں نے ایک شکار تاڑا۔ میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھ رہا تھا وہ، میں نے اسے ٹکرا کر اس کی جیب صاف کر دی، لیکن جب وہ میڈیکل اسٹور کے سامنے رکا تو میرے دل کو ایک احساس ہوا کہ کہیں وہ کسی بیمار کے لیے دوا خریدنے نہ جا رہا ہو۔
میرے قدم رک گئے، میں نے اسے دوائیں نکالتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے چکر آ گیا۔ مجھ سے ایسی حالت یہ نہ دیکھی کہ میں اس کے پاس پہنچی، اسی رقم واپس کی تو وہ چونک پڑا۔ تب میں نے اعتراف کیا کہ میں جیب کترا ہوں اور میں نے ہی اسے جیب کاٹی تھی، تو بڑا حیران ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے میڈیکل اسٹور کے سامنے رکتے دیکھ کر میرے قدم رک گئے تھے۔ پھر میرے دل نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی بیمار کی دوا کے پیسے اڑا لوں۔ میں نے اسے وہ رقم واپس کر دی، یوں ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ فیضان نے دوائیں خریدی، مجھے چائے کی پیشکش کی اور میں اس کے ساتھ ہسپتال چلا گیا۔ وہاں بھیا میں نے ماں جی کو پہلی بار دیکھا اور انہیں فیضان کی ماں سمجھا۔ فیضان سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ماں جی جس دن ہسپتال سے ریٹائر ہوئی میں بھی فیضان کے ساتھ تھا، لیکن جب ہم ماں جی کو لے کر گھر گئے تو انہیں تمہارے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ میں نے فیضان سے کہا کہ یہ گھر کیا اور اس نے خرید لیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ اس کے بچپن کے دوست منصور کا مکان ہے۔ یہ معلوم کر کے فیضان تمہارے بچپن کا دوست ہے، میں اس سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی منصور بھیا کا بھائی ہوں، تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ تب اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ ماں جی اس کی ماں نہیں بلکہ منصور کی ماں ہے اور اندر فریدہ بہن بھی موجود ہے۔ یہ سن کر میری جو حالت ہو گئی تم خود اس کا اندازہ لگا لو بھیا۔ میں امی کے قدموں سے لپٹ گیا، میں نے فریدہ کو سینے سے لگا لی اور رو رو کر انہیں بتایا کہ منصور پر کیا گزری۔ ان دونوں کی بھی حالت بری ہو گئی بھیا۔ فیضان نے بتایا کہ وہ خود منصور کو تلاش کر کر کے تھک گیا ہے، نہ جانے وہ کہاں گیا۔ میں نے انہیں اور کچھ نہیں بتایا اور وہاں سے سیدھا چمن کے اڈے پر پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا کہ منصور کہاں ہے۔ چمن نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور بولا آج پھر تجھ پر منصور کا بھوت سوار ہو گیا ہے، منصور جہاں بھی اسے فوراً واپس بلاؤ چمن استاد۔ میں نے گھبرا کر کہا اور وہ ہنسنے لگا، پھر بولا وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، جہاں وہ پہنچ گیا ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ چمن کے یہ الفاظ سن کر میں پاگل ہو گیا، منصور بھیا، اور پھر میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اسے بہت مارا بھیا، لیکن اس کے گرگے آگے اور انہوں نے میرے سر پر ہلواڑا بنا دیا۔ بس اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور اب یہاں ہوش آیا ہے۔ خداوند خداوند! پروفیسر کی حلق سے ایک چین نکلی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سجدے میں گر گئے، بری طرح رو رہے تھے۔ ان کی حلق سے روتے ہوئے آوازیں نکل رہی تھی، تو عظیم ہے مالک، تو نے میرا ایمان بچا لیا، میرے معبود تو نے مجھے مایوسی سے بچا لیا۔ ایاز حیرانی سے یہ مناظر دیکھ رہا تھا، پھر بات کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ تعجب سے بولا تھا تو کیا تم ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ملے بھیا؟ کیا تمہیں نہیں؟ ایاز ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جلدی چلو، ارے جلدی تیاری کرو، گل نے کہا اور باہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کئی گاڑیوں سے علاقے کی طرف دوڑی تھی جہاں میرا گھر تھا۔ میں اپنی دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ راستے میں پروفیسر نے کہا بولو منصور، اور کیا چاہتے ہو اس سے؟ اب بھی اسے نہیں مانو گی؟ بتاؤ وہ کسی کا قرض رکھتا ہے کیا؟ کتنی دیر گزری تمہیں اسے سودا کیے ہوئے؟ منافع مل گیا نا، تم نے ادھر درگزر کرنے کے حکم پر عمل کیا اور اس نے تمہیں انعام سے نوازی۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی اور انعام چاہتے ہو؟ میری حلق سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ تمام کاروں نے شناسہ جگہوں میں داخل ہوئے، پھر میرے گھر کے سامنے رک گئیں۔ سب لوگ نیچے اترے، دروازے کا پردہ ہل رہا تھا، میں پاگلوں کی طرح اندر بھاگا، میرے پیچھے باقی لوگ لپ گئے۔ برآمدے میں تخت پڑا ہوا تھا جس پر اماں بھی تسبیح پڑھ رہی تھی، باورچی خانے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کون ہو بھائی؟ اماں بھی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تیرا منصور۔ امی میں تیرا منصور ہوں تیرا میں امی، میری ماں۔ میں نے اپنا سر امی کے آغوش میں رکھ دیا۔ فریدہ باورچی خانے سے دوڑی آئی، بھیا اس کے حلق سے دل دوست چیخ نکلی، وہ گرنے لگی تو سرحاب نے اسے سنبھال لیا۔ لاغر پریشان سے فریدہ میرے سینے سے لپٹ گئی، امی کے حلق سے آہستہ سے آوازیں نکل رہی تھی۔ میرا یقین ناقابل شکست تھا، مجھے یقین تھا میں نے اسے خدا سے مانگا تھا، کسی انسان کے سامنے میں نے دستے سوال دراز نہیں کیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت عظمت ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ راشتہ بھی تھی۔ یہ گل کا کارنامہ تھا، جب وہ باہر کاروں وغیرہ کو بندوبست کرنے گئے تھے تو اس نے عظمت کو فون کر کے کہا تھا کہ ڈاکٹر کو لے کر فوراً منصور کے پرانے مکان پر پہنچے، اس کی ماں اور بہن مل گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً امی کو سنبھال لیا۔ فریدہ بلک کر رو رہی تھی اور میں نے اسے کلیجے میں سمو لیا۔ باہر بے شمار لوگ جمع ہو گئے، وہ صورتحال معلوم کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایاز باہر نکل کر انہیں صورتحال بتانے لگا۔ دوسری بہت سی عورتیں میں اندر گھس آئی، ان میں کچھ شناسہ عورتیں بھی تھیں جو مجھے پہچانتی تھی۔ کون کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میں تو فریدہ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ فریدہ بیٹے خود کو سنبھالو، ہمارا امتحان پورا ہو گیا، خدا نے ہمیں پھر یکجا کر دیا ہے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھال کر کہا مجھے یقین دلا دو بھیا، مجھے یقین دلا دو، مجھے صاحب کا یقین دلا دو۔ فریدہ ایک ہی تکرار کر رہی تھی منصور میاں باجی کی حالت اب بہت بہتر ہے، لوگ مجمع لگائے ہوئے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو ان دونوں کو یہاں سے لے چلو۔ پروفیسر نے کہا نہیں، پروفیسر فیضان نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں انہیں یہاں سے نہیں لے جاؤں گا۔ میرے بھائی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور ہاں واقعی میں بھول گیا تھا۔ فریدہ بیٹی فیضان کہاں ہے؟ دلاور سوپ فیکٹری، فریدہ نے جواب دیا۔ کیسی ستم ظریفی تھی، کیسی انکشافات ہو رہی تھی، لیکن کارخانہ قدرت یہی ہے۔ عظمت خاموشی سے باہر نکل گیا، غالباً وہ فیضان کے لیے فون کرنے گیا تھا۔ پھر فیضان آگے، بیچارہ باہر موجود کاروں اور ہجوم کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ پھر جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو وہ بھی بے اختیار ہو کر مجھ سے آ لپٹا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو دوستی کا قرض تھا مجھ پر۔
مجھے شرمندہ نہ کرو منصور، بہرحال لاتعداد جذباتی مناظر سے گزر کر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گھر کو تالا لگا دی گیا، امی ہوش میں آ گئی۔ کار میں وہ پچھلی نشست پر میرے دائیں سمت بیٹھی ہوئی تھی، بائیں سمت فریدہ تھی، آگے فیضان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دوسری گاڑیوں میں دوسرے لوگ تھے۔ پھر سب پہلی بار ایک ساتھ دلاور ہاؤس میں داخل ہوئے۔ فینی اور مس نادرہ مصروف ہو گئی۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا چاروں طرف۔ میں اس منظر پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی کیفیت فریدہ کی تھی، لیکن امی جائے نماز پر بیٹھی تھیں، ان کا یقین آسمان تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ فیضان سے تفصیل معلوم کرنے کا موقع کئی دن کے بعد ملا۔ خدا کی فضل سے سب ٹھیک تھا، سب لوگ دلاور ہاؤس میں جمع تھے۔ پروفیسر نے چراغاں کر ڈالا۔ امی، فریدہ اور فیضان میرے کروفر دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور جب عظمت نے اسے بتایا کہ وہ منصور کی ہی فیکٹری میں ملازم ہے تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، تقدیر کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال میری اس سے تنہائی میں گفتگو ہوئی تھی۔ فریدہ اور امی دبئی میں ملی تھی۔ فیضان: ہاں منصور بھیا، فریدہ کی کہانی مجھے معلوم ہے۔ میری بہن میں نے سسکی لے کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ فیضان نے گردن جھکا لی، پھر وہ بولا، فریدہ کو اس حال میں دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ بہرحال خدا کی فضل سے میرے پاس رقم جمع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کمبخت کو منہ مانگی رقم ادا کر دی تھی۔ امی کی حالت بہتر نہیں تھی، میں انہیں علاج کی غرض سے لے آیا۔ اور منصور بھیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تمہاری تلاش میں کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن تقدیر کا متعین کردہ وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ تمہاری امی اور نانی کہاں ہیں فیضان؟ انتقال ہو گیا تھا ان کا، اب میرا کوئی نہیں۔ امی اور فریدہ کی موجودگی میں بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہو فیضان؟ اب نہیں کہوں گا، فیضان مسکراتے ہوئے بولا۔ ایک ہنگامہ تھا، پروفیسر بچے بن گئے تھے، بچوں کی طرح ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے۔ سرحاب، گل، بہروز، راشدہ، عظمت، ایاز ان کے شریک کار تھے۔ فریدہ کو ایک پھول کی حیثیت دی گئی تھی، سرحاب تو اس پر جان نچھاور کیے دے رہی تھی، ہنستے ہنستے رو پڑتی تھی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، میرا دل روتا تھا، لیکن فریدہ کی گزرے دن نہیں بدل سکتا تھا، اس کے دل کا داغ نہیں مٹا سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہار غذا بن کر آئی تھی، اور وہ احساس کی کچوکوں کا شکار تھی۔ ایک محرومی ہمیشہ اس کے چہرے سے جھلکتی رہتی تھی۔ بہت سمجھدار ہو گئی تھی، اب نپی تلی باتیں کرتی تھی۔ اس شام عدنان امی سے ملنے آیا۔ فریدہ امی کے پاس ہی دونوں باتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے انہیں گفتگو پوری کرنے کا موقع دیا، دروازے پر دستک نہ دی۔ فریدہ کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے جنم دیا ہے امی، میرے بدن کی ساری غلاظتیں آپ ہی کے وجود میں پروان چڑھی ہیں۔ آپ میرے تعفن زدہ وجود کو ہر شکل میں برداشت کر سکتی، لیکن بھیا، آپ نے ان کے اطراف پھیلے ہوئے فرشتے نہیں دیکھے؟ ان فرشتوں نے میرے بھیا کو ایک پاکیزہ زندگی دی ہے، کیا ان پاک روحوں کے درمیان ایک سڑا ہوا بدن زیب دیتا ہے؟ امی، میں احساس کمتری کا شکار رہتی ہوں۔ سرحاب میرے بدن سے چھو جاتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے گناہ کیا ہے۔ وہ میری گناہونی زندگی سے ناواقف ہے، میں نہیں جانتی کہ میں کیا بن چکی ہوں۔ طوائف ایک کوڑ ہوتی ہے، کوڑ میں جراثیم ہوتے ہیں امی، یہ پاک فضا میرے وجود سے آلودہ ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ بھیا کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میرا بھیا، میرا منصور، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ امی، کیا فیضان بھیا نے میرے بارے میں بھیا کو نہ بتا دیا ہوگا؟ میں نے فیضان سے نہیں پوچھا فریدہ۔ یہ امی کی آواز تھی۔ امی، آپ نے بھیا کو بھی نہیں بتایا؟ جرأت نہیں ہوئی، اس نے بھی نہیں پوچھا۔ ممکن ہے بھیا جانتے ہوں، کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے وہ مجھے، کیا سوچتے ہوں گے اپنی بہن کے بارے میں، کیسا کیسا دل کٹتا ہوگا ان کا میرے بارے میں سوچ کر۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے فریدہ، تمہیں زبردستی بیسوا بنایا گیا تھا۔ قصور کی بات چھوڑیے امی، ہم ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کے درمیان بیٹھ کر خود کو بہت پست محسوس کرتی ہوں۔ تو پھر بتاؤ کیا کروں امی؟ اگر بھیا کو ابھی تک معلوم نہ ہوا اور پھر معلوم ہوا تو کیا وہ اپنے ہم چشموں سے نگاہ اٹھانے کے قابل ہوں گے؟ بتا دوں اسے؟ نہیں امی، خدا کے لیے نہیں، خدا سے رہنمائی طلب کیجیے، وہی ہماری مشکل حل کرے گا۔ فریدہ سسکنے لگی، میرا وجود سرد پڑ گیا، ہاتھوں پیروں کی جان نکل گئی۔ عدنان نے سب کچھ سن لیا تو مجھے سنبھال کر خاموشی سے ایک کمرے میں لے آیا۔ میں کسی وقت امی سے مل لوں گا پرنس، میری گزارش ہے کہ پوری ہمت سے اس طوفان کو سنبھالیے۔ یہی لمحے فیصلہ کرنے آپ سے کوئی لغزش ہو گئی تو پائے ہوں کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ یہ فیصلے صرف آپ کو کرنے ہوں گے پرنس، کوئی اس سلسلے میں آپ کا مددگار نہیں ہوگا، عدنان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے ذہن سے دھماکے ہو رہے تھے۔ فریدہ کی یہ کہانی مجھے معلوم تھی، لیکن بہن بھائی سے شرمندہ تھی۔ پگلی ایک ایسی بات سے شرمندہ تھی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ 2-3 دن مزید گزر گئی، سب کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ تیسرے دن عدنان نے ہم سب کو ایک دعوت نامہ پیش کیا۔ اس کی سالگرہ تھی۔ امی کے پاس جا کر اس نے کہا، امی جان، میری دلی آرزو ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میری سالگرہ منائیں۔ میری ماں نہیں، میں تنہا ہوں، آپ کو خدا نے آپ کا بیٹا دے دی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ کیا آپ میری یہ حسرت مٹا سکتی ہیں؟ یہ عدنان ہے امی، میرے ساتھی، انہوں نے مجھے زندہ رہنے میں مدد دی ہے۔ میں نے امی سے عدنان کا تعارف کرایا۔ بیٹی، اگر مجھے اس قابل سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ عدنان کی سالگرہ بھی اسی جشن کا ایک حصہ بن گئی۔ عدنان پوری تقریب کے دوران فریدہ کے قریب رہا۔ فریدہ کچھ الجھی نظر آ رہی تھی، لیکن عدنان نے اس کے پیچھے نہیں چھوڑا۔ بات اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن عدنان پھر دلاور ہاؤس آ گیا۔ وہ فریدہ سے ملا، امی کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر تیسرے اور چوتھے دن بھی اس نے زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارا۔ امی مجھ سے اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اس نے مجھے ماں کہا تو اپنا دل کھول کر رکھ دی، اتنا پیار کرنے لگا ہے مجھ سے کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ دیکھو آج یہ جانے کیا کیا خرید لایا ہے میرے اور فریدہ کے لیے۔
وہ بہت اچھا انسان ہے امی، میں نے جواب دیا۔ سارے کاروبار بدستور تھے، وہ ساری لڑکی جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اب دلاور ہاؤس میں لوٹ آئی تھی۔ امجد بھائی بھی یہیں آگے تھے۔ ایک شام سیٹھ جبار کا ذکر نکل آیا، امی میرا بھی وہیں بیٹھی تو انہیں روز تمام واقعات بتا دیے گئے تھے۔ اس روز وہ منحوس اب کی سال میں امی نے پوچھا پتہ نہیں کہاں ہے۔ لعنت بھیجی امی اس پر، خداوند قدوس نے ہم سب کو دکھا دیا کہ کیے کی کیا سزا ملتی ہے۔ پرسوں اینجل مجھے بازار میں ملی، امجد بھائی نے بتایا۔ اور کہاں؟ رابنسن روڈ کے ایک میڈیکل اسٹور کے سامنے کھڑی بے بسی سے راہگیروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آپ سے بات ہوئی؟ امجد بھائی وہ آپ کو پہچانتی ہے؟ ہاں، اسے یہ بات معلوم نہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کے پاس ہوں۔ انسان کتنا ہی برا ہو، بہرحال انسانیت کے ناطے اس کی حالت پر دکھ ہوتا ہے۔ اس کے پاس دواؤں کا پرچہ تھا لیکن پیسے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ سیٹھ جبار سرکاری ہسپتال میں داخل ہے، باہر سے کچھ دواؤں کی ضرورت تھی لیکن اینجل کے پاس پورے پیسے نہیں تھے۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی بمشکل تمام اس نے اصل بات بتائی۔ میں نے جو کچھ میرے پاس تھا اسے دے دیا۔ میں جانتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی لیکن کیا کروں، نمک آیا ہے ان کا۔ امجد بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ پھر امی نے پوچھا اینجل کہاں رہتی ہے امجد میاں؟ اسپتال میں باپ کے پاس۔ ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر سیٹھ جبار اسپتال سے نکلا تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ خدا جانے، امجد بھائی بولے۔ پروفیسر گہری نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی امی کو دیکھ رہے تھے۔ تب امی گلوگیر لہجے میں بولی منصور بیٹے تم نے بتایا تھا کہ تم نے سیٹھ جبار کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا، کیا یہ سچ ہے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ کوئی احساس جاگا تمہارے دل میں امجد میاں کی بات سن کر؟ امجد بھائی نے کہا ہے کہ وہ اینجل کی بے بسی برداشت نہیں کر سکے اور جو کچھ ان کی جیب میں تھا نکال کر اسے دے آئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیٹھ جبار کا نمک کھایا اور وہ تمہاری رگوں میں بھی ہے منصور۔ تمہارے والد مرحوم جبار کے نوکر تھے، تم اس سے پروان چڑھے ہو، کچھ کہو مان لو گے؟ جی امی۔ ان کو کوٹھی انہیں دے دو، ان کی اتنا دے دو انہیں کہ سیٹھ جبار پھر سے وحشی نہ بن جائے۔ اور پھر اینجل بے قصور ہے، وہ کیوں در در ماری پھرے؟ بھائی صاحب آپ کی رائے ہے؟ امی نے پروفیسر شیرازی سے پوچھا۔ جس وقت منصور نے سیٹھ جبار کو معاف کر کے اس کی بیٹی سے دے دی تھی اس وقت سے میں نے آپ کے بارے میں بھی سوچا تھا بہن۔ میں نے اس آغوش کے بارے میں سوچا تھا جس میں منصور نے آنکھ کھولی۔ آج اپنے تصورات کو شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ بے شک منصور کی ماں کو اتنا ہی حلیم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کے نمک کو نہ بھولے۔ اینجل کو اسی کوٹھی اور کچھ کاروبار ضرور واپس کر دیا جائے۔ میں آپ سے متفق ہوں۔ کیوں منصور میاں، کیا تم اختلاف کرو گے؟ اب مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ پھر مجھے اجازت دو کہ میں خود جا کر اینجل سے ملوں، بلکہ اگر کچھ اور عظمت کا ثبوت دینا چاہو تو خود بھی میرے ساتھ چلو۔ ہاں منصور جائے گا، امی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میرے لیے انکار کی کیا گنجائش تھی؟ صرف میں اور پروفیسر اسپتال گئے۔ سیٹھ جبار جنرل وارڈ میں تھا، شدید بخار میں بن رہا تھا۔ اینجل میلے کے چیلے لباس میں اس کے پلنگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ اینجل، میں نے ایسے آواز دی اور اس نے چونک کر گردن اٹھائی، اس پاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کہو کیسے آئے؟ کیسی حالت ہے جبار صاحب کی؟ تمہارے لیے تسلی بخش، بے فکر رہو۔ ایک مسحر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا ذہنی توازن یہاں درست نہ ہو سکے گا، انہیں امریکہ لے جاؤ۔ پچھلے روز سے شدید کھانسی بخار میں مبتلا ہے، اب تو 2 دن سے ہوش ہی نہیں ہے۔ بس یوں سمجھو تمہاری خوشیاں پوری ہونے کو ہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اینجل؟ میری اپنے مالک کی منصور، اس کی جس کے ہاں تم ڈرائیور تھے؟ اینجل نے کہا۔ وہ نوکری میں نے اس لیے چھوڑی تھی اینجل کہ میں ایک ملک دشمن اسمگلر کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس گناہ کی پاداش میں سیٹھ جبار نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی، فریدہ سے اس کی عصمت چھین کر اسے طوائف بنا دیا، امی کو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا، مجھے انسان سے وحشی بنا دیا۔ اس نے یہ بدبخت اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہے، اسے اس سے بھی کڑی کوئی سزا ملنی چاہیے، سمجھی تم؟ سزا دینے آئے ہو؟ دو سزا اس بد نصیب کو، ہمیں اسے اسپتال سے بھی نکلوا دو، یہ کسی سڑک پر مر جائے گا، تم صاحب اقتدار ہو، کر دو ایسا، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اینجل، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم ہماری کیا مدد کرو گے؟ ایک ڈرائیور کے بیٹے، ایک گھٹیا سے انسان۔ چھی، تم نے میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے آلائے کار بنایا، مجھے اپنے محبت کی جال میں پھانسا تم نے، اور میں کورے چشم تمہارے پیار کو سچ سمجھ بیٹھی۔ تم نے مجھے میرے ہی باپ کے خلاف استعمال کیا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، میں نے زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا، میں تم سے کوئی مدد نہیں چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی مدد قبول نہیں۔ میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا، پروفیسر کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اینجل، ہر انسان اپنوں کے لیے اپنی ایسی ہی عزت کا شکار ہوتا ہے، منصور بھی اپنی ماں اور بہن کے لیے ایسے ہی تڑپا ہے، بہرحال اس وقت یہ موقع نہیں ہے اگر تم اپنے باپ کو امریکہ لے جانا چاہتی ہو، اور اگر تمہیں ان کی زندگی درکار ہے تو تکلف مت کرو، ہم اس سلسلے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اینجل نے گردن جھکا لی، اسے ہنسیاں لے کر رونے لگی، پھر اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے اپنے ڈیڈی کی زندگی درکار ہے، کوئی بھی تو نہیں ان کے سوا میرا اس دنیا میں، مجھے بھیک دے دیجیے، ہاں مجھے میرے ڈیڈی کی زندگی کی بھیک دے دیجیے جناب، میرا کوئی سہارا نہیں، لوگوں نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے، انہوں نے جو میرے ڈیڈی کے ادنا غلام تھے،
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پروفیسر نے اینجل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پھر بولے تمہاری کوٹھی تمہاری منتظر ہے اینجل، اگر چاہو تو وہاں منتقل ہو جاؤ۔ اس دوران جبار صاحب کے امریکہ روانگی کا بندوبست ہو جائے گا، یہ صحت مند ہو جائیں گے تو واپس آ کر اپنا کاروبار سنبھال لیں گے۔ منصور کو دولت کی ہوس نہیں، سیٹھ جبار کو سبق دینا تھا، ممکن ہے اس کے بعد وہ ایک بدلے ہوئے انسان کے روپ میں نظر آئیں۔ اگر ایک انسان کی حیثیت سے تم سوچو اینجل تو منصور تمہیں غلط نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہاں، میں اپنے کچھ آدمی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ اچھا اب اجازت دو۔ اسی رات سرحاب نے مجھے تنہائی میں پکڑ لیا۔ بھیا کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اس اعتماد کے ساتھ کہ میرے بھیا مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تمہارا اعتماد مجھے زندگی سے زیادہ عزیز ہے سرحاب۔ اینجل آپ سے محبت کرتی ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے اینجل پسند ہے، امی اور فریدہ مل گئی، آپ نے سیٹھ جبار پر فتح حاصل کر کے اسے معاف کر دیا، اب میں اینجل کو اپنی بھابھی بناؤں گی۔ میری پیاری بہن، حقیقتوں سے گریز مت کرو، نفرت اور محبت کا فلسفہ کتابی الفاظ میں اچھا ہے، اب یہ قیامت تک ممکن نہیں، میں تمہیں اس کی وجہ ضرور بتاؤں گا سرحاب۔ فریدہ کو دیکھتی ہو، وہ دکھ کا سمندر ہے، اس کی ہنسی مصنوعی ہے، ہمارے درمیان وہ سہمی سہمی رہتی ہے کہ کہیں اس کی ذات کا وہ گھناؤنا داغ عریاں نہ ہو جائے۔ سرحاب، اینجل اگر میری زندگی میں داخل ہو گئی تو میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ فریدہ کو طوائف بنانے والا اس کا باپ تھا۔ وہ کبھی یہ نہ بھول سکے گی کہ میں اس کے باپ کو سڑکوں پر لے آیا تھا۔ ہم دونوں ان حقیقتوں کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ارے گویا، ہاں سرحاب، اینجل کو بھول جاؤ، یہ سب ناممکن ہے۔ سرحاب گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ زندگی کی شب و روز یوں ہی جاری رہے۔ پروفیسر وغیرہ نے اینجل اور سیٹھ جبار کو امریکہ بھجوا دیا۔ اینجل نے کہا کہ اگر اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو نقد رقم کی شکل میں دے دیں، وہ امریکہ سے واپس نہیں آنا چاہتی۔ پروفیسر نے اسے ہر طرح سے ٹولا، اور پھر مجبور ہو کر انہوں نے بہت بھاری رقم امریکی بینکوں میں اس کے نام منتقل کرا دی۔ یہ اتنی دولت تھی کہ اینجل امریکہ جیسے ملک میں اعلیٰ پائے کی زندگی گزار سکتی تھی۔ اینجل کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں اب اپنی زندگی کے آخری فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے کافی دنوں سے سوچ رکھا تھا۔ ایک شام میں نے کڑی ہمت کر ڈالی۔ میں نے گل اور پروفیسر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میری سنجیدہ شکل دیکھ کر وہ دونوں بھی سنجیدہ ہو گئے۔ کوئی خاص بات ہے منصور؟ ہاں پروفیسر، میرا دل زخمی ہے، مجھے سکون چاہیے، مجھے یقین ہے کہ میرے احساسات کو غلط معنی نہ پہنائے جائیں گے۔ کیا بات ہے بھائی؟ پرنس دلاور کون ہے پروفیسر؟ کیا وہ کوئی جیتا جاگتا کردار ہے؟ کیا اب اس کا وجود باقی رہنا چاہیے؟ حرج بھی کیا ہے اس نام سے؟ ایک عظیم کاروبار پھیلا ہے، اب ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے لیکن کاروبار تو جاری رہے گا۔ میں اب اپنے کاندھوں سے یہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں۔ مطلب بیان کرو منصور۔ آپ نے اور گل نے جو کردار اپنایا، اپنا تمام سرمایہ لگا کر تخلیق کیا، اسے اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں ایک ڈرائیور کا بیٹا ہوں، اپنی محنت سے آئندہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کاروبار آپ کو مبارک۔ مجھے میرے گھر میں واپس جانے دیں، میں اسی گھر سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ گل بھی ہکا بکا رہ گئی۔ بات یہ ہے منصور بیٹے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم جیسا نوجوان یہی کہہ سکتا تھا، لیکن تم نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ تم ہماری محبت کا یہ طلسم اچانک کیوں توڑ سکتے ہو۔ غلطی ہو گئی تھی منصور، یہ سوچا تھا کہ سرحاب بیٹی ہے اور تم بیٹے ہو، اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو گے، مجھے یہ احساس بخشو گے کہ میری موت کے بعد سرحاب تنہا نہیں ہے۔ بس غلطی ہو گئی۔ گل یہ ٹھیک کہتا ہے، اسے کہو کہ جو کچھ اس نے اس دولت کے ذریعے کمایا اس میں ہمارا کمیشن نکال کر باقی حصہ اپنے پاس رکھے، پائی کا حساب کر لو اسے گل کوئی چیز۔ پروفیسر کی آواز بھیگ گئی، ان کی کئی سسکیاں نکل گئیں اور وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ محبتوں کے حلوز کے صلے یوں نہیں دیے جاتے منصور، گل آنسو بھری آواز میں بولی اور وہ بھی اٹھ گئی۔ لیکن گل میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے قبول کیا تھا کہ سیٹھ جبار کے خلاف ایک محاذ تھا۔ سنو تو گل، سنو تو۔ گل دروازے پر رکی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ہمارے تھے تم، ہم سب کے تھے، اب کسی کے نہیں ہو۔ کاروبار کیا تھا تم سے ہم نے، پاگل تھے نا ہم سب، گھاٹا ہوا ہے ہمیں، خدا کی قسم گھاٹا ہوا ہے محبت کے اس سودے میں۔ میری بات تو سنو گل، میرا باپ رو رہا ہے۔ پروفیسر روتا ہوا گیا ہے منصور، میں نے اس کے سینے میں دھماکے سنے ہیں، میں نے اس کا دل ٹوٹنے کی آواز سنی ہے، میں اسے جانتی ہوں، تم نہیں جانتے۔ گل نے روتے ہوئے کہا، اور میں باہر نکل گئی، میں سن ہو کر رہ گیا۔ چند لمحات کے لیے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھن گئی تھی۔ آخر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پروفیسر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر کی رخسار آنسوں سے تر سے میں ٹھٹک گیا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ میں پروفیسر کے نزدیک پہنچ گیا۔ گلاب کی طرح شگفتہ چہرہ پہلی بار آنسوں میں بھیگا نظر آیا۔ ہاں، یہ عظیم انسان رو رہا تھا جس نے میرے لیے اپنی ساری زندگی بدل دی تھی۔ میں پروفیسر کے قریب جھکا اور پھر میں نے اسی قدموں میں سر رکھ دیا۔ پہلے گستاخی تھی تیرے حضور فرشتے، اپنی عظمت کے صدقے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے محسن، شرمسار ہوں، بس غلطی ہو گئی بس غلطی۔ میں پروفیسر کے قدموں سے آنکھیں رگڑنے لگا۔ پروفیسر نے جلدی سے میری شانوں کو پکڑا اور پھر مجھے سینے سے لگا لیا۔ آئندہ ایسا مت کرنا منصور، بس اب اٹھو میرے بیٹے، میں کتنا بڑا انسان ہوں۔ وہ سر میرے قدموں میں جھکا ہے جسے سیٹھ جبار جیسا فرعون بھی نہیں جھکا سکا، جسے ساری دنیا نہیں مل سکی۔ ہمالیہ کی
سر فلک چوٹیں جس کی بلندی کے سامنے بستے ہیں. تم نے دیکھا اس نے میری بڑی بڑائی قبول کی ہے. بچہ ہے میرا, بیٹا ہے میرا. باپ نے اس لیے گستاخی معاف کر دی. ٹھیک ہے منصور, کوئی بات نہیں بیٹے, تمہارے لیے میں اندر کا بہت کمزور ہوں. آئندہ اس طرح کبھی مت سوچنا. یہ ہمارا خاندان ہے منصور. میں نے کبھی تمہیں بھائی نہیں کہا, لیکن آج میں سچے دل سے تمہیں بھائی کہہ رہی ہوں. کتنی بہنوں کے بھائی ہو تم, ایک باپ اور ایک ماں کے سہارے ہو تم. سربراہ ہو اس خاندان کے. سربراہ ہی اگر اپنے خاندان کو چھوڑ دے تو پھر کون رہ جائے گا ہمارے لیے. گل مجھے معاف کر دو. گل بس غلط سوچ بیٹھا تھا. انسان ہی ہوں, پتہ نہیں کیوں ان معاملات کا اندازہ نہیں کر سکا. پروفیسر نے معاف کر دیا تمہیں, ورنہ سزا دی جاتی. گل نے آنسو خشک کر لیے. بہروز ہمیں تلاش کرتی ہوئی اندر آ گئی, لیکن کسی نے اس کی کسی خاص بات کا احساس نہیں ہونے دیا. پروفیسر کوئی ہنگامہ چاہتے تھے. چنانچہ یاد اور شموں کی شادی کا فیصلہ کیا گیا اور ہنگامہ شروع ہو گیا. بھلا ہنگامے میں کیا دیر لگتی. 2 گرو بن گئے. گل بہروز امجد بھائی لڑکے والے بن گئے. میں, پروفیسر, امی اور فریدہ لڑکے والی. حسینہ درمیان کی چیز تھی. دونوں طرف سے اس کی الہڑ حرکتیں لوٹ پھوٹ کر دی تھیں. بہرحال ان دونوں کی شادی کر دی گئی. تحفوں کے انبار لگے. فریدہ کو اس ہنگامے میں وقتی خوشی مل گئی, لیکن اس کی کیفیت کو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا. ہنستے ہنستے اچانک چپ ہو جاتی تھی. گھبرا کر ایک ایک کو دیکھنے لگتی تھی. ان لمحات میں میرا کلیجہ کٹنے لگتا, لیکن ایسی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی کہ میں جس سے ایسی کیفیت کو دور کر سکتا. حیات اور شموں کی شادی کا تیسرا دن تھا. گل تمام قدیم روایتوں کو دہرا رہی تھی. شموں آج کی رسم بڑے اہتمام سے ادا کر رہی تھی. دن بھر خوب ہنگامہ رہا. ابھی تک اندر ہنگامہ جاری تھا. البتہ باہر کے مہمان چلے گئے. اور تو اور محترمہ فینی بھی ان سارے ہنگاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی. خوفناک عمارت کا ماحول ہی بدل گیا. پرنس دلاور کے اپنے ملازمین ہی اتنی تعداد میں تھے کہ باہر والوں کی ضرورت باقی نہیں رہی. بہرحال اندر کے ہنگامے سے اکتا کر میں اگوی باغ میں جا نکلا, جہاں ایک خوشگوار تاریکی پھیلی ہوئی تھی. میں نم ہوا کے جھونکوں کو سینے میں سموتا ایک نیم کے پاس پہنچ گیا, لیکن دفعتاً ایک آواز سن کر ٹھٹک گیا. آواز کنج کے دوسری طرف سے آ رہی تھی. میں نے متحیرانہ انداز میں صرف کان لگا دیے اور پھر میں اس آواز سے پہچان گئی. یہ فریدہ کی آواز تھی. ہاں فریدہ تھی. آپ ہوش میں ہیں عدنان؟ عدنان میرے ذہن پر دوسرا تازیانہ پڑا. خدا کے فضل سے میں زندگی میں کبھی بے ہوش نہیں ہوا. اگر بھائی جان کو پتہ چل گیا آپ کی اس حرکت کا تو آپ کو آنے والے وقت کا احساس ہے. میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو یہاں بلایا ہے فریدہ صاحبہ. یہ آواز 100% عدنان کی تھی. میں اس بکواس کے متحمل نہیں ہو سکتی. تو پھر فریدہ صاحبہ کل میں یہ شہر چھوڑ دوں گا. میں آپ لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا ایک ادنیٰ ملازم ہوں, لیکن دل وحشی ہوتا ہے. یہ سرکش کچھ نہیں مانتا. آپ کی حرکتوں کو میں صرف خلوص سمجھتی تھی, لیکن معاف کیجیے آپ نے اچھا نہیں کیا. صرف ایک بات بتا دیجیے فریدہ, صرف ایک بات. کیا میں بہت برا انسان ہوں؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر سکوں؟ اپنی بات نہ کریے. خود میں اس قابل نہیں ہوں. سمجھے آپ بھٹک رہے ہیں اس لیے کہ میری حقیقت نہیں جانتے. آپ دیوانے ہیں, بالکل پاگل ہیں. فیضان بھیا سے پوچھے میرے بارے میں. حالات نے مجھے فریدہ کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی. حالات نے آپ کو کوٹھے پر جا بٹھایا. حالات نے آپ کو طوائف بنا دیا. پھر فیضان نے آپ کو خرید لیا. اس کے بعد اس نے آپ کو بہن بنا کر رکھا. کیوں, یہی ہے نا؟ بتائیے فیضان اتنا ہی عظیم ہے آپ کی نگاہ میں کہ آپ اس کی بہن بن گئی. کوئی دوسرا اس بلندی کو نہیں چھو سکتا. صرف اس لیے نا فریدہ کہ فیضان آپ کے بھائی کا دوست تھا اور میں اس کا ملازم. آپ عدنان, آپ یہ سب جانتے ہیں؟ فریدہ کی آواز پھٹی پھٹی تھی. ہاں, اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو تو آپ مجھے بتا دیں. بھیا کو بھی یہ معلوم ہے. وہ خود آپ کے لیے دبئی گئے تھے. وہاں انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا. اس کے باوجود سب میرا احترام کرتے ہیں. فریدہ کی آواز ڈوبی ڈوبی تھی. خدا کی قسم فریدہ, وقت کے وہ تازیانے آپ کے وجود کی چمک ہے, آپ کے چہرے کا حسن ہے. آپ شریف زادی تھیں, ہیں اور رہیں گی. لباس پر غلاظت کی چھینٹیں پڑ جائیں تو دھل جاتا ہے. ہم اسے پھینک تو نہیں دیتے. اصل شے حمیر ہے. اگر آپ اسے دور سے نہ گزری ہوتی تو میں آپ پر کوئی توجہ نہ دیتا. میں تو اس عظمت کا پجاری ہوں جو نامساعد حالات میں بھی آپ سے دور نہ ہو سکی. مجھے اپنے دل میں جگہ دے دیں فریدہ. خدا کی قسم فریدہ, ساری کائنات سے زیادہ چاہتا ہوں آپ کو. آپ پاگل ہیں عدنان, آپ دیوانے ہیں کیا؟ فریدہ کی آواز میں محبت تھی. فریدہ, مجھے زندگی کی یہ خوشی دے دیں, ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں گم ہو جاؤں گا. عدنان, آپ نے تو مجھے زندگی کی سب سے تاریک, سب سے گہرے گڑھے سے نکال لیا ہے. میں تو خوشیوں کے اس عظیم الشان خزانے میں آ کر بھی گم تھی. مجھے کوئی شے اپنی نہیں لگتی تھی. آپ نے یہ ساری کائنات مجھے دے دی. آپ کا شکریہ عدنان, آپ کا شکریہ. تو میں پرنس دلاور, معاف کیجیے, آپ کی منصور بھیا کے پاس پیغام بھیج دوں؟ عدنان نے پوچھا. خدا حافظ, میں اندر جا رہی ہوں. فریدہ کی شرمائی ہوئی آواز سنائی اور میں جلدی سے پیچھے ہٹایا. فرشتے میرے چاروں طرف بکھرے تھے. سب نے مجھے صنعت کے بوجھ تلے دبا دیا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کسے اپنا سب سے بڑا محسن سمجھوں. عدنان, یہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر ڈالے گا مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے وہ وقت یاد تھا جب فریدہ اور امی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور عدنان نے یہ سب سن لیا تھا. یقیناً اس کا احسان ہمالیہ سے بھی بڑا تھا. عدنان نے عظمت سے امی کی بات کہی. عظمت نے پروفیسر سے, اور پروفیسر نے فرحت اللہ صاحب کے ساتھ آ کر یہ رشتہ مجھے پیش کیا. میں نے پروفیسر کو شکایت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا, فاؤل کر رہے ہیں پروفیسر. گل, آپ انہیں سمجھا لیں. ان کے ہوتے ہوئے بھلا میں فریدہ کے بارے میں سوچنے کا کیا حق رکھتا ہوں؟
وہ تو ہم جانتے ہیں، بس مذاق کر رہے تھے۔ تو میاں فرحت اللہ ولد ثبت اللہ، ہمیں آپ کے فرزند نمبر 2 یعنی عدنان کا رشتہ، یہ رشتہ منظور ہے، شادی کی تیاریاں کریں۔ فرحت اللہ صاحب ہنسنے لگے، گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کا طوفان امڈ آیا۔ فریدہ پر اچانک نکھار آ گیا اور اسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر میری آنکھیں فرتے مسرت سے نم ہو جاتی تھیں۔ دوسری شادی کی تیاریاں جاری تھی کہ ایک شام امی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری مسئلے پر بات کرنی ہے۔ جی امی فرمائیے۔ خداوند قدوس نے مجھے عمر دی، زندگی دی، پھر اتنی خوشیاں دے دیں کہ سمیٹنے سے نہ سمیٹ سکوں، لیکن آخری خوشی اور ہے بیٹے، تو انکار تو نہیں کرو گے؟ آپ کی کسی بات سے انکار میں کفر سمجھتا ہوں امی۔ خدا تمہیں اور عظمت دے بیٹے، فریدہ کے ساتھ میں تمہاری شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پروفیسر سے سرحاب کے بارے میں بات کی تھی۔ پروفیسر نے مجھے بتایا کہ سرحاب تم سے بھائیوں کی چاہت رکھتی ہے اور فریدہ کی غیر موجودگی میں تمہارے لیے فریدہ بنی رہی، اور یہ کہ ذہنی طور پر تم کبھی اس کے لیے تیار نہ ہوگی۔ کیا یہ درست ہے بیٹے؟ ہاں امی، وہ میری دوسری فریدہ ہے۔ اور بہروز؟ امی نے پوچھا۔ میرے منہ حیرت سے کھل گیا۔ امی وہ بھی اچھی ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں انکار تو نہیں؟ میں ایک لمحے کے لیے چکرا گیا اور پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ سے انکار کفر ہے امی، میں نے کہا، اور امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ رات کو میں بہروز کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بہروز اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے حکم سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ چونک پڑی۔ خیریت؟ یار بہروز ایک بات بتاؤ، میں نے کہا۔ کہیے۔ شادی کرو گے ہم سے؟ میں بولا وہ، اور وہ پونچھ ہی رہ گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ فریدہ کی شادی کے ساتھ ہمیں بھی شادی کر لینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ بہروز نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا بدن لرزنے لگا، پھر اس نے فرتے جذبات سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے بہروز، انکار مت کرنا، میں نے آہستہ سے کہا، اور بہروز کے ہاتھوں کی گرفت میرے ہاتھوں پر سخت ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ایم اے ناول کے اس شاہکار کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم اسی طرح کے زبردست ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی زبردست کہانیاں آپ کی خدمت میں پہنچتی رہیں۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔